اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 20ویں تفسیر سیشن کے اندر آپ سب کو خوش آمدید۔ 10واں سپارہ ہے جی، اس کا آغاز ہے۔ ہمارے 9 سپارے الحمدللہ مکمل ہو چکے ہیں۔ سورہ انفال 10ویں سپارے کا آغاز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تباعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة فإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكمهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ یہ رکوع سے ایک آیت آگے چلی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا، اور تمہیں معلوم ہو یا تم جان لو، تم علم رکھ لو۔ وَاعْلَمُوا، وہی بات ہے کہ عربی کے اندر جو ہے لفظ کو اگر ہم تھوڑا سا غور سے پڑھیں تو وہ لفظ اردو کے اندر بھی ہمیں مل جاتا ہے۔ تو وَاعْلَمُوا، علم رکھ لو، تمہیں معلوم ہو جانا چاہیے، تمہیں جان لو، خبردار ہو جاؤ۔ انما غنمتم، کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ نمبر 1 پر آ جاتے ہیں۔ تھوڑا سا یہ جو کچھ نمبر 13، یہاں اس مال غنیمت کی تقسیم کا قانون بتایا ہے جس کے متعلق تقریر کی ابتدا میں کہا گیا تھا کہ یہ اللہ کا انعام ہے جس کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار اللہ اور اس کے رسول ہی کو حاصل ہے۔ اب وہ فیصلہ بیان کر دیا گیا ہے۔ اس میں بھی دیکھیں ایک عجیب بات ہے کہ جنگ مسلمانوں نے کی ہے، مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں، شہادتیں مسلمانوں نے دی ہیں، شروع سے لے کے اینڈ تک سفر مسلمانوں نے کیا ہے۔ اس کے نتیجے میں جو مال غنیمت ملا ہے، جو دشمن بھاگتا ہے تو جو اپنا اسلحہ چھوڑ جاتا ہے، تو اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ اور اس کے رسول، کہ وہ کس طرح تقسیم ہوگا۔ اور اس پہ مسلمانوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یعنی کہ مسلمان اگر یہ سمجھنے لگ پڑیں کہ جنگ میری وجہ سے جیتا ہوں میں، ہماری وجہ سے ہم جیتے ہیں یا ہمارا کچھ اس کے اندر تھا، تو یہیں سے ہم غلطی کھاتے ہیں۔ جب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ کیا ہے یہ میں نے اپنی بنیاد پر کیا ہے اور اللہ کو ہم اندر سے مائنس کرتے ہیں، تو بیسیکلی ہم دین کو مائنس کر دیتے ہیں۔ انسان جو ہے وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کوشش کے لیے جو ساری راہیں ہموار ہو رہی ہوتی ہیں وہ اللہ ہی کر رہا ہوتا ہے۔ یہی ہوا نا کہ غزوہ بدر کے بعد مسلمان کا کانفیڈنس لیول آگے چلا گیا، غزوہ احد میں مسئلہ بن گیا۔ اس کے بعد اسی طرح ہی مسلمان پے در پہ جب جنگیں جیتتے آ رہے ہیں تو ایک آگے جنگ آئے گی، اس کو غزوہ حنین کہتے ہیں۔ اس میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، کہاں 313 اور 1000 مقابلے میں، یا کہاں چند مسلمان اور آگے مقابلے میں سینکڑوں ہزاروں مسلمانوں کو فتح ہوا کرتی تھی۔ آگے چل کے یہ واقعہ اسی سپارے میں آنے والا ہے کہ ایک جنگ آگے ایسے ہوگی جس میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، کافروں کی تعداد یا برابر ہے یا قدرے کم ہے، اور مسلمان وہ جنگ ہارنے والے تھے یا ہار گئے تھے، یا پھر وہ بعد میں مطلب اچھا خاصا نقصان ہو گیا، ایک دفعہ مسلمان جو ہے وہاں پر تقریباً ہار گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگیں تعداد سے نہیں جیتی جاتی۔ جو مسلمان کی جنگ ہے، مسلمان ایمان سے جنگ جیتتا ہے۔ جس طرح یہ 3000 مدد سے فرشتوں سے مدد کروں گا، 5000 فرشتوں سے مدد کروں گا، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ بار بار چیز کلیئر کرنا چاہتا ہے کہ مسلمانوں تم نے جو کچھ بھی حاصل کیا ہے وہ اللہ کی دین ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ کا شکر ادا نہیں کرو گے اور خود میں نہ پڑو گے کہ میں نے اپنی بنیاد پر کچھ کر لیا ہے، تو یہ بہت بڑی غلطی کر جاؤ گے تم، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی جب دین کو پوری طرح پہنچا دیا اور نافذ کر دیا اور ایک سٹیٹ کھڑی کر دی اور دنیا تک اور ملک اقوام عالم تک دین کا پیغام پہنچ گیا، تو آخر میں کیا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، 30ویں سپارے میں ہی ہے نا، فسبح بحمد ربک واستغفر، اللہ سے آپ معافی مانگو۔ یعنی اتنا بڑا، ہم 4-5 نمازیں پڑھ لیں تو ہم سمجھتے ہیں ہم نے دین کو حق ادا کر دیا ہے،
ساری زندگی جو ہے وہ دین کا پیغام پہنچا کے نافذ کر کے ایک پوری دنیا بنا کے جب اللہ کے نبی جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے کہ اب اپنے جو آپ سے اس دوران کوئی کوتاہیاں ہو گئی ہیں، کوئی لغزشیں ہو گئی ہیں، ویسے تو نبی معصوم ہوتے تو اس کی معافی مانگے، فاستغفر انہ کان توابا، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو یہ بیسیکلی مسلمان کا ایک لیول ہے اخلاق کا، کہ وہ کچھ بھی کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، اور وہ سب کچھ اللہ، کوئی کہتا ہے کہ اللہ ہی کی وجہ سے ہوا ہے، اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے۔ تو اس سارے کے باوجود جو ہے مال غنیمت جو ہے وہ ظاہری بات ہے اللہ اس کے رسول کے حکم سے تقسیم ہوگا۔ تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں جو ہم اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے لگ جاتے ہیں کہ میں نے اپنی جوانی اس طرح گزارنی ہے یا میں نے اس طرح گزارنا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ ہم نے مرنا ہے اور ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہم نے اللہ کو ایک چیز کا حساب دینا ہے۔ تو ہماری زندگی کے فیصلے ہم نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، کیا چیز کس حد تک ہوگی، کیا چیز کس حد سے آگے نہیں ہوگی، اگرچہ آپ کو لگ رہا ہو کہ اس سے آگے بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ باؤنڈریز طے کرنا دین کا کام ہے، حلال حرام کا بتانا دین کا کام ہے، کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے یہ ہمارا کام نہیں، ہمارے کریٹر کا کام ہے، اللہ کے نبی کا کام ہے، ہم نے اس کو فالو کرنا ہے۔ تو یہ ایک بڑی بنیادی بات ہے کہ کسی بھی چیز کے اوپر جو ہے وہ ہماری خواہش یا ہماری رائے نہیں آ سکتی، اللہ اور اس کے رسول کی رائے، ان کی بات مقدم ہے۔ تو یہی معاملہ مال غنیمت کی تقسیم کے اوپر بھی ہے، ٹھیک ہے، اولاد کے اوپر بھی ہے، جو کچھ آپ نے حاصل کیا ہے اپنی محنت سے اس کے اوپر بھی ہے، یعنی جو آپ نے مال اپنی محنت سے کمایا ہے اب اس مال کو کس طرح خرچ کرنا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے، اس کا فیصلہ اللہ کرے گا، کیا صحیح ہے کیا غلط۔ تو یہ ایک بڑی کلیئر ہو جانی چاہیے بات کہ اسلام نام ہی سبمیشن ٹو گاڈ ہے، کہ اللہ کے آگے اپنے آپ کو سبمٹ کر دینا، جمع کر دینا، بچھا دینا، اطاعت و فرما برداری جو ہے، سمیعنا و اطعنا۔ اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی دونوں فوجوں کی مٹ بھیڑ کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی، تو یہ حصہ بخوشی ادا کرو، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی وہ تائید و نصرت جس کی بدولت تمہیں فتح حاصل ہوئی اور جس کی بدولت ہی تمہیں یہ مال غنیمت حاصل ہوا۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ تم وادی کے اس جانب تھے اور دوسری جانب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے اور قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا، اگر کہیں پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان مقابلے کی قرارداد ہو چکی ہوتی تو تم ضرور اس موقع پر پہلو تہی کر جاتے، لیکن جو کچھ پیش آیا وہ اس لیے تھا کہ جس بات کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا اسے ظہور میں لے آئے، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو اور جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے۔ من ہلاک عن بینہ و یحییٰ من حی عن بینہ، خوبصورت آیت ہے۔ یقیناً خدا سننے اور جاننے والا ہے۔ اور یاد کرو وقت جب کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا ان کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا، اگر کہیں وہ تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو ضرور تم لوگ ہمت ہار جاتے اور لڑائی کے معاملے میں جھگڑا شروع کر دیتے، لیکن اللہ ہی نے اس سے تمہیں بچا لیا، یقیناً وہ سینوں کا حال تک جانتا ہے۔ یہ بھی بڑی ایک عجیب بات ہے، اس کی تفسیر تھوڑی سی پڑھتے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لے کر مدینہ سے نکل رہے تھے یا راستے میں کسی منزل پر تھے، تو یہ متحقق نہ ہوا تھا کہ کفار کا لشکر فی الواقع کتنا ہے۔ اس وقت حضور نے خواب میں اس لشکر کو دیکھا اور جو منظر آپ کے سامنے پیش کیا گیا اس سے آپ نے اندازہ لگایا کہ دشمنوں کی تعداد کچھ بہت زیادہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ بھی مسلمانوں کی تسلی کے لیے کہ مسلمانوں، اللہ کے نبی کو خواب میں بھی دکھایا گیا کہ کافر جو مقابلے پہ آ رہے ہیں وہ زیادہ نہیں ہیں تعداد میں، یعنی انسان اس طرح سوچتا ہے نا کہ بندے کتنے ہیں جو لڑنے آ رہے ہیں، کتنے آدمی ہیں، یہ بندہ دیکھتا ہے نا، تو یہ ظاہر ہے انسان اس حوالے سے چیزوں کو سوچتا ہے، اور اللہ کے آگے تعداد میٹر نہیں کرتی۔ تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعداد تھوڑی دکھائی، اور آگے چل کے کافروں کو مسلمانوں کی تعداد زیادہ دکھائی، حالانکہ وہ کم تھے، انہیں لگا بہت زیادہ ہے، یہ تو پتہ نہیں کتنے زیادہ ہیں، تو کتنے زیادہ لوگ آ گئے۔ یہ بھی سارا اللہ کا کام ہے، ٹھیک ہے، کہ ان کو تعداد کم دکھائی، ان کی تعداد زیادہ، مسلمانوں کو جو کم تھے وہ زیادہ، یعنی ان کی نظروں پہ بھی اختیار اللہ کا ہے۔ تو اس طریقے سے کافروں کی جو ہے جنگ کرنے سے پہلے ہی بندہ جب ڈر جائے تو پھر تو جنگ نہیں ہوتی، تو کافر پہلے ہی روب میں آ گئے اور مسلمانوں کی انکریج ہو گئے، حوصلہ بڑھ گیا، ہمت آ گئی۔ تو یہ ایک کئی چیزوں سے، کئی پہلوؤں سے، کئی طریقوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہاری مدد کی تھی اور میری مدد نہ ہوتی تو تم کچھ نہ کر پاتے۔ اور یاد کرو وقت جب کہہ رہا بھی خدا ان کو تمہارے خواب میں دکھا رہا تھا، اگر کہیں وہ تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا، ٹھیک ہے، وہی بات۔ اور یاد کرو جب کہ مقابلے کے وقت خدا نے تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمنوں کو تھوڑا دکھایا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے پیش کیا، تاکہ جو بات ہونی تھی اسے اللہ ظہور میں لے آئے، اور آخرکار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، صبر سے کام لو۔ یعنی اپنے جذبات و خواہشات کو قابو میں رکھو، جلد بازی
اچھا اس میں وہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی وہ چیز ہے جس پہ مسلمان اکٹھے ہو سکتے ہیں، ادروائز تو آپس میں اختلافات ہوں گے، لڑائی جھگڑے ہوں گے۔ ہمارے جتنے اختلافات ہیں، جتنی کمیونٹیز ہیں، ان کے آپس میں جتنے اختلافات ہیں، کوئی اپنے آپ کو لبرل کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو آزاد خیال کہتا ہے، یہ سارے اختلافات ہم کس طرح دور کریں گے کہ ہم دیکھیں گے اللہ اور اس کے رسول کیا کہتا ہے، ہم اپنی بات پیچھے لے جائیں اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لیں، ٹھیک ہے؟ یہی چیز، یہی کلمہ، یہی دین جو ہے ہمیں متحد کر سکتا ہے۔ اگر آپس میں ہم اتحاد نہیں رکھیں گے، آپس میں لڑتے رہو گے تو کیا ہوگا؟ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، دشمن تم پر قابو پا لے گا تمہاری ہوا، یعنی کہ تمہارا پھر مسلمانوں کی جو ساری چیز ہے وہ اتحاد کی بنیاد پر ہے، یونین کی بنیاد پر ہے، اور اتحاد نہ رہے آپس میں، کئی طرح کے فرقے بن جائیں، کئی طرح کی پارٹیاں بن جائیں، تو وہ پھر کچھ نہیں کر سکتا، وہ پھر دشمن کے ہاتھ میں ایک ترنے والا بن جاتا، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی صبر سے کام لو۔ اس لیے ہر بندے کو، چاہے آپ کسی سیاسی پارٹی سے وابستہ ہیں، کیا آپ کسی دینی والے سے، کسی فرقے یا جماعت سے وابستہ ہیں، وابستہ ہونا کوئی غلط بات نہیں ہے، ظاہر ہے ہر انسان کی اپنی اپنی وابستگیاں ہوتی ہیں، لیکن اس پلیٹ فارم سے آپ تقسیم نہ کریں، لوگوں کو جوڑنے کی بات کریں، لوگوں کو ایکسیپٹ کریں۔ اختلافات ہوتے ہیں لیکن ایک کامن چیز پر آئیں، اختلافی باتوں کو چھیڑیں ہی نہ، ذکر ہی نہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ اس طرف آئیں نا، کیوں مزید تقسیم در تقسیم کرنی، صحیح ہے؟ تو اتحاد کی بات کریں، یونین کی بات کریں، اور جس چیز پہ اکٹھا ہونا ہے وہ تو اللہ اور اس کے رسول ہی ہے، کوئی اس سے ہٹا ہوا ہے تو پھر اس کا قصور ہے۔ اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، صبر سے کام لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ان لوگوں کے رنگ ڈھنگ نہ اختیار کرو جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے، اور جن کی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ ذرا خیال کرو اس وقت کا جب کہ شیطان نے ان لوگوں کی کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھائے تھے، اور ان سے کہا تھا کہ آج کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، کہ اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا میرا تمہارا ساتھ نہیں ہے، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھتے، مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے اور خدا بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ اب یہ ایک عجیب و غریب آیت ہے، یہ شیطان کے الفاظ ہیں کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، شیطان یہ ایڈمٹ کر رہا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ آپ اندازہ کریں کہ شیطانی ذہن رکھنے والے لوگ بھی ہمیں نظر آتے ہیں کہ ہم دعویٰ کر سکتے ہیں اللہ سے ڈرتے، پتہ ہے کہ اللہ خالق و مالک ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں لیکن کر رہا ہے۔ یہاں پر شیطان نے ایڈمٹ کیا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ شیطان نے پہلے تو کافروں کو بڑا کہا کہ آج غزوہ بدر ہے، آج تو مسلمانوں کی تم جناب اینٹ سے اینٹ بجا دو گے اور یہ ہوگا، اور پوری شان سے کافر نکلے جناب، وہ ساتھ اپنے وہ عورتیں بھی جو ناچتی تھیں اور گاتی تھیں، اور ساتھ شراب، پوری شان کے ساتھ جو ہے وہ کافر نکلے کہ آج جو ہے وہ یہ مدینہ جو مسلمان گئے تھے ہجرت کر کے، آج جو ہے پچھلے 10 سالوں کے بدلے پورے ہوں گے، آج ہر چیز یہاں پر پوری ہوگی۔ کافر تو نیست و نابود کرنے نکلے تھے مسلمانوں کو غزوہ بدر میں، اور وہ جو جنگ ہوئی تھی وہ کمال کی جنگ تھی جس میں ہر چیز دلیل کے ساتھ واضح ہو گئی تھی، جس طرح پیچھے آئی تھا یہ۔ تو کافر جو ہے ان کی کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھا رہا تھا، بڑے بڑے پاورفل فائٹرز، بڑے بڑے جناب تلوار باز، بڑے بڑے تیر باز، بڑے بڑے گھوڑ سوار اس دن مکہ سے نکلے۔ مکہ نے اپنے بڑے بیٹے، اپنے جوان جو ہے وہ بھیج دیے اللہ کے نبی سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ ان کے ساتھ کیا ہوا؟ شیطان ان کے ساتھ ان کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے، ان کی ہمت بندھا رہا ہے، اور جب شیطان نے مسلمانوں کا لشکر دیکھا، کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے۔ جب مسلمانوں کا لشکر شیطان نے دیکھا جو ظاہر جانتا تھا، ٹھیک ہے، تو اس نے کیا کہا؟ یہ شیطان کے الفاظ ہیں، فلما تراءت الفئتان نکص علی عقبیہ، مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا۔ یہ شان ہوتی ہے مسلمانوں کی کہ شیطان بھاگ جاتا ہے، شیطان الٹے پاؤں پھر جائے۔ شیطان نے مسلمان کو کنٹرول کیا کرنا ہے، شیطان نے مسلمان سے غلط کاریاں کیا کرانی ہیں، مسلمان اس لیول پر بھی پہنچ جاتا ہے کہ شیطان راستہ اپنا بدل لیتا ہے کہ بھئی اس کو میں نے گناہ کی طرف کیا لگانا ہے، میں تو یہاں سے نکل جاؤں تو بہتر ہے۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو کہی تھی کہ کچھ انسان ایسے ہوں گے جن پر تیرا بس نہیں چلنے والا، تو ہم نے اپنے آپ کو اس لیول پر لانا ہے۔ یہ نفس جو ہے نا، نفس جب دیکھ لے نا کہ ہمارے اندر کوئی ویکنس ہے، ہم کمزوری ہے، تو یہ ہم پر چڑھ جاتا ہے، اور جب وہ دیکھے نا کہ یہ بندہ سنجیدہ ہے اور یہ نہیں گناہ کی طرف آنے والا، تو نفس ہماری بات مانتا ہے، ہمارے قابو میں آ جاتا ہے، ہماری پوری دنیا انسان کے قابو میں آ جاتی ہے جس کا نفس اس کے قابو میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو شیطان نے کیا کہا؟ مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا، وقال انی بریء منکم، میرا تمہارا ساتھ ختم ہوا،
مطلب شیطان جو ہے وہ انسان کو بس پھنسا کے نکل جاتا ہے، دوستی کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، جس طرح کہا حضرت آدم کے پاس آیا تو کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ شیطان انسان کو گناہ کے راستے پہ جائے، اسی طرح جس طرح کوئی برا آدمی، کوئی برا دوست، کوئی برا پارٹنر انسان کے ساتھ کرتا ہے، اسی طرح شیطان بھی اسی طرح کی چیز ہے کہ وہ ہے انسان کا دشمن۔ اس نے تو پرانی اپنی جو جیلسی ہے وہ پوری کرنی ہے، اور جب وہ پھنسا جاتا ہے، اب ان سارے کافروں کو جب وہ میدان بدر میں دیکھا اس نے کہ بھئی آج تو گڑبڑ ہے، تو کیا کہا کہ میرا تمہارا ساتھ ختم ہوا، میں یہاں سے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کسی انسانی شکل میں آیا تھا شیطان، انسانی شکل میں، یعنی کہ مکہ کے یہ کافر کی شکل میں آیا تھا اور یہ باتیں کر کے گیا تھا کہ میرا تمہارا ساتھ ختم ہوا، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھتے۔ ذرا شیطان کو نظر آ گیا کہ آج تو بھائی فرشتے ہیں، آج تو بھائی پوری دنیا مسلمان صرف 313 نہیں ہے، آج پوری کائنات ان کے ساتھ آئی ہے، آج اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جو ہے ایک ایک چیز ان کے ساتھ آئی ہے، آج کفر کو حق و باطل اور اسلام کی جنگ ہے، آج فیصلے ہونے ہیں، آج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پوری شان کے ساتھ اترا ہے۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ تو یہ چیزیں ہو جاتی ہیں جب ایمان پیدا ہو۔ تو جب شیطان نے دیکھا کہ بھئی آج تو ہر چیز ہے، یہ صرف 313 نہیں ہے، یہ تو پوری کائنات ہے جو آ رہی ہے، اس باطل کو، اس کفر کو، اس شرک کو ختم کرنے آ رہی ہے، تو میں تو وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ اور شیطان کی تو بس ہوگی، انی اخاف اللہ، مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے۔ ہار مان گیا شیطان، میں یہاں سے جا رہا ہوں، میں نکل رہا ہوں، میں پتلی گلی سے نکل رہا ہوں، خدا بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی دیکھ لیں کہ اب شیطان ان ساری باتوں کو ایڈمٹ بھی کرتا ہے اور پوری دنیا کے اندر اس نے اپنا جال بھی بچھایا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں پھر جب بندہ اپنے نفس کا اور اپنی انا کا غلام بنتا ہے تو جو ٹھیک بات ہوتا ہے اس کو مانتے ہوئے بھی اس ٹھیک بات پہ نہیں چل سکتا، اس کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے، جس طرح کافروں نے کیا کہ اللہ کے نبی کو سچا مانتے تھے لیکن مخالفت کرتے تھے، اور مخالفت میں اس حد تک آگے تھے کہ جنگ کرنے پہنچے ہوئے تھے، تلواریں لے کے آگے تھے، قتل کرنے آگے تھے۔ خدا بڑی سخت سزا دینے والا ہے، جبکہ منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا ہے کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو تو ان کے دین نے خبث میں مبتلا کر رکھا ہے۔ یعنی مدینہ کے منافقین اور وہ سب لوگ جو دنیا پرستی اور خدا سے غفلت کے مرض میں گرفتار تھے، یہ دیکھ کر کہ مسلمانوں کی مٹھی بھر بے سر و سامان جماعت قریش جیسی زبردست طاقت سے ٹکرانے کے لیے جا رہی ہے، آپس میں کہتے تھے کہ یہ لوگ اپنے دینی جوش میں دیوانے ہو گئے ہیں، اس مارکہ میں ان کی تباہی یقینی ہے، مگر اس نبی نے کچھ ایسا افسوں ان پر پھونک رکھا ہے کہ ان کی عقل خبت ہو گئی ہے اور آنکھوں دیکھے یہ موت کے منہ میں چلے جا رہے ہیں۔ منافقین اس ٹائم کے جو زیادہ پڑھے لکھے تھے، جو زیادہ اپنے آپ کو بڑا تجربہ کار اور دانشور سمجھتے تھے، وہ یہی باتیں کرتے تھے جو آج کرتے ہیں۔ وہ امریکہ سے لڑو گے، وہ جناب سپر پاور سے لڑو گے، یہ مسلمان تو پتہ نہیں اب ان کو ان کے دین نے اور ان کو اللہ کے نبی نے تو ان کی عقلیں جو ہیں وہ معاف کر دی ہیں، تو یہ تو پاگل ہو گئے، یہ تو سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے اللہ کا نام لینا ہے اور دنیا فتح کر لینی۔ تو یہ اس طرح کی باتیں منافقین کرتے تھے، تبصرے کرتے تھے کہ یہ جو ہیں یہ داڑھیوں والے، یہ نمازیں پڑھنے والے، یہ نمازی لوگ اور اس طرح کے لوگ یہ اب فتح کریں گے مکہ کو یا غزوہ بدر جیتیں گے، تو اس طرح کی باتیں وہ کرتے تھے۔ ان لوگوں نے ان کے دین نے، یعنی ان کو ان کے دین نے خبث میں مبتلا کر رکھا ہے، اور یہی باتیں آج بھی کی جاتی ہیں۔ دیندار لوگ کو یا دین کی بات کرنے والے کو یا دین کے لیے لڑنے مرنے کٹ مرنے والے کو یا دین کے معاملے میں جذباتی ہو جانے کو تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو جذباتی لوگ ہیں، ایموشنل لوگ ہیں، انہیں کیا پتہ دنیا کہاں جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح کی باتیں یہ ہوتی آئی ہیں، اور یہ منافقین کا طرز عمل ہے کہ یہ کرتے ہیں، چونکہ وہ زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو ان کے دین نے خبث میں مبتلا کر رکھا ہے، حالانکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ ان کو کیا پتہ کہ اللہ پر توکل کیا ہوتا ہے اور یقین کیا ہوتا ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، یہ اس جگہ پر یہ لوگ نہیں پہنچ سکتے۔ کاش تم اس حالت کو دیکھ سکتے جبکہ فرشتے مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے، وہ ان کے چہروں اور ان کے کولہوں پر ضربیں لگاتے جاتے تھے، یعنی کہ ان کی پیٹھ پر، کمر پر الفاظ ہیں، اور ان کے چہروں پر ضربیں لگاتے تھے۔ جب یہ موت کافروں کی آ رہی تھی اور کافر کٹ مر رہے تھے اور لاشوں پہ لاشیں گر رہی تھی کافروں کی، تو کیا ہوتا تھا کہ ان کے کولوں پر ضربیں لگاتے تھے، ان کے چہروں پر ضربیں لگاتے تھے، مار مار کے کہتے تھے اور کہتے جاتے تھے لو اب جلنے کی سزا بھگتو۔ یعنی کہ فرشتے بالکل 7 مسلمانوں کے جو ہے وہ اس جنگ میں شریک تھے، صحیح ہے، اور ہر اس جنگ کے اندر جو ایمان کی بنیاد پر لڑی جائے، اللہ کے دین کے لڑی جائے، اس میں فرشتے ہوتے ہیں۔
اس میں فرشتے ساتھ دیتے ہیں. یہ ایسے نہیں ہو جاتا کہ 300,000 پہ غالب آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. کاش اس حالت کو تم دیکھ سکتے کہ جب کہ فرشتے مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے وہ ان کے چہروں اور ان کے کونوں پر ضربیں لگاتے جاتے تھے. اس دن پتہ چلنا تھا نا کہ بھئی کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے. فیصلہ تو اس دن ہوا نا کہ بھئی یہ جو عیاشی تم نے کی ہے اور مسلمان جو یہ ساری آزمائشیں جھیل رہے ہیں، اینڈ رزلٹ کس کا ٹھیک ہے؟ انجام تو تمہارا ہی برا ہے، ابو جہل کا برا ہے، ابو لہب کا برا ہے، انسانوں کا انجام برا ہے. تو اس دن ساری سامنے کٹتے مرتے بڑے بڑے نام لیوا سردار جو ہے مکہ میں اس دن اپنی گردیں اتروائے تھے اور کہتے جاتے تھے لو اب جلنے کی سزا بھگتو، یہ وہ جزا ہے جس کا سامان تمہارے اپنے ہاتھوں نے پیشگی مہیا کر رکھا تھا، ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. یہ معاملہ ان کے ساتھ اسی طرح پیش آیا جس طرح آل فرعون ان سے پہلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ نے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا. اللہ قوت رکھتا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے. یہ اللہ کی اس سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود قوم اپنے طرز عمل کو نہیں بدلتی. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو یہ مسلمانوں کو جو اتنی بڑی فتح نصیب ہوئی یہ ایسے تو نہیں ہوگی. اس کے پیچھے 10 سال یا 13 سال کی سٹرگل تو آپ دیکھیں کہ کس طرح مکہ میں مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا نہ ہوا. ٹھیک ہے نا، کس قدر ظلم نہ ڈھائے گئے، کتنا صبر ہے اس کے پیچھے، کتنی بڑی بڑی قربانیاں ہیں اور کتنا ایک لمبی اس کے اوپر تاریخ ہے. اس کے بعد جو ہے پھر خدا کی مدد آئی اور مسلمانوں نے عبرتناک شکست دی. اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. آل فرعون ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ اسی ضابطہ کے مطابق تھا. انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، تب ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا. یہ سب ظالم لوگ تھے. یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا پھر کسی طرح وہ اسے قبول کرنے پر تیار نہیں ہیں. خصوصاً ان میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ تو نے معاہدہ کیا پھر وہ ہر موقع پر اس کو توڑتے ہیں اور ذرا خدا کا خوف نہیں کرتے. تفسیر ہے یہاں خاص طور پر اشارہ ہے یہود کی طرف جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ تھا اور اس کے باوجود وہ آپ کی اور مسلمانوں کی مخالفت میں سرگرم تھے. جنگ بدر کے فوراً بعد ہی انہوں نے قریش کو انتقام کے لیے بھڑکانا شروع کر دیا تھا. اچھا جی، یہودی جو ہے وہ ہر جنگ کے اندر ان کا معاہدہ تھا مسلمانوں سے کہ ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، اپنے وطن مدینہ کی حفاظت کریں گے. لیکن جب بھی جنگ ہوتی تھی، غزوہ بدر ہوتی تھی، غزوہ احد ہوتی تھی، غزوہ احزاب ہوتی تھی، تو یہ یہودی جو ہے وہ پیچھے سے غداری کرتے تھے، پیچھے سے کافروں کا ساتھ دے دیتے تھے، کافروں کے ساتھ اندر سازشیں کر رہے ہوتے تھے. تو ہر جنگ کے بعد پھر یہودیوں کو مار پڑتی تھی. تو یہ تینوں قبیلے جو ہے ایک ایک جنگ کے بعد ان کو نکال دیا گیا وہاں سے. پھر کسی طرح وہ اسے قبول کرنے پر تیار نہیں ہیں. یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے زیادہ بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا. ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون. آپ اس کے چاہے فالور ہوں، چاہے وہ بہت بڑی چیز ہو، چاہے وہ بہت بڑا سیلیبریٹی ہو، چاہے وہ بہت بڑا نام ہو اور بہت بڑی بلا ہو، لیکن اگر وہ حق تک نہیں پہنچا، اللہ اس کے رسول تک نہیں پہنچا، اس نے زندگی کے مقصد کو نہیں جانا، وہ آئنسٹائن ہو جائے، وہ کوئی بلا ہو جائے، اگر وہ اپنی زندگی کا مقصد ہی نہیں جان سکا تو پھر وہ کچھ نہیں ہے. مطلب اس کے پاس اگر بہت بڑا دماغ ہے تو اپنے دماغ سے کم از کم یہ تو جان لیتا کہ میں کیوں آیا ہوں. اس کے ذہن میں یہ سوال نہ پیدا ہوا. وہ نیوٹن بن گیا، وہ ڈارون بن گیا، وہ پتہ نہیں کیا بن گیا، وہ بہت بڑا کوئی لٹریچر کی پرسنالٹی بن گیا، لیکن اگر وہ دین کو نہ پہچان سکا، زندگی کے مقصد کو نہ جان سکا، اللہ کو نہ مان سکا، تو پھر اس نے کیا کارنامہ کیا. تو یہ بدترین وہ مخلوق ہے جو کافر ہے، جو مطلب جن کے پاس آنکھیں، مطلب جنہوں نے سوچ سمجھ کے بھی جو ہے وہ حق کو مانا نہیں ہے. یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا پھر کسی طرح وہ اسے قبول کرنے پر تیار نہیں ہے. خصوصاً ان میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ تو نے معاہدہ کیا پھر وہ ہر موقع پر اس کو توڑتے ہیں اور ذرا خدا کا خوف نہیں کرتے. بس اگر یہ لوگ تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو ان کی ایسی خبر لو کہ ان کے بعد دوسرے جو لوگ ایسی روش اختیار کرنے والے ہوں ان کے حواس باختہ ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی قوم سے ہمارا معاہدہ ہو اور پھر وہ اپنی معاہدانہ ذمہ داریوں کو پس پش ڈال کر ہمارے خلاف کسی جنگ میں حصہ لے تو ہم بھی معاہدے کی اخلاقی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جائیں گے اور ہمیں حق ہوگا کہ اس سے جنگ کریں. نہیں اگر کسی قوم سے ہماری لڑائی ہو رہی ہو اور ہم دیکھیں کہ دشمن ایک ساتھ ایک ایسی قوم کے افراد بھی شریک جنگ ہیں جس سے ہمارا معاہدہ ہے تو ہم ان کو قتل کرنے اور ان سے دشمن کا سا معاملہ کرنے میں ہرگز کوئی تعامل نہیں کریں گے. جب کوئی کمٹمنٹ توڑتا ہے تو اسلام جو ہے وہ پھر زیرو ٹالرنس دکھاتا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کرو جیسے دشمنوں کے ساتھ کیا ہے، جنہوں نے معاہدہ توڑا ہے، جنہوں نے غداری کی ہے.
صحیح ہے. تو دیکھ لیں کہیں کہیں اسلام کا جو بیانیہ ہے وہ بڑا سخت ہے, وہ بڑا جو ہے وہ کہہ لیں کہ دو ٹوک ہے. مطلب کوئی نہیں, ہم بڑی باتیں کرتے ہیں کہ اسلام امن کا دین ہے, راستی کا دین ہے. بالکل امن کا دین ہے, راستی کا دین ہے. اسلام جانوروں تک کو بھی تنگ کرنے سے روکتا ہے. لیکن جب بات جو ہے وہ اللہ کے دین کی آتی ہے تو اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ اتار دو گردنیں دشمنان خدا کی. تو یہ جو زیادہ امن کی بات کرتے ہیں ان کو ذرا اس طرف بھی آنا چاہیے کہ قرآن جہاد سے بھی بھرا پڑا ہے. تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کن حالات میں کیسی بات کی جانی چاہیے. دشمن ہمیں ہر طرف سے مار رہا ہو, ہماری وہ بچیاں اٹھا کر لے جائے اور ہمیں جناب جو ہے وہ ہماری بچیوں کے سروں سے چادریں اتار دے, ہمارے بچوں کو مار دے, ہم پہ ہر جگہ بمب برسا رہا ہو, اور ہم کہیں اسلام امن کا دین ہے, تو اس سے بڑی بزدلی کوئی نہیں. ہم اس ٹائم یہ باتیں کر رہے ہو, دشمن ہمیں چاروں طرف سے گھیر رہا ہو, اور اس کے بعد ہم اپنا سافٹ امیج دنیا کو پیش کر رہے ہوں کہ ہم تو بڑے امن پسند ہیں. تو یہ تو بزدلی ہے, یہ کوئی امن پسند, یہ کوئی بڑا کارنامہ تو نہیں ہے, یہ تو اپنی بزدلی کا ثبوت ہے. صحیح ہے. تو اسلام بالکل امن کا دین ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو مرضی آگے جو مرضی یہاں سے آگے لے جائے. تو یہ بھی مسلمانوں کو دیکھنا چاہیے. توقع ہے کہ بدعہدوں کے اس انجام سے وہ سبق لیں گے, اور اگر کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو اعلانیہ اس کے آگے پھینک دو. یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا. منکرین حق اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ بازی لے گئے. یقیناً وہ ہم کو ہرا نہیں سکتے, اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے مہیا رکھو. وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ, یعنی جدید سے جدید میزائل, جدید سے جدید بم ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھوڑے ہر وقت تیار رکھو دشمن سے مقابلے کے لیے. تو ہر ٹائم جو ہے وہ مسلمان تیار. دیکھیں نا, دشمن تو چاروں طرف ہیں, دنیا جتنی مرضی امن کی بات کر لے, لوگوں کے پرسنل انٹرسٹ تو رہنے ہیں. جتنی سپر پاورز ہیں یہ باتیں تو کرتی ہیں امن کی, لیکن اگر پریکٹیکلی دیکھیں تو پوری دنیا میں جو فساد ہے اور دہشت گردی ہے وہ ان کی مرہون منت ہے. تو یہ ساری باتیں صرف شاید باتیں کرنے کے لیے ہوتی ہیں, صرف لالی پاپ دینے کے لیے ہوتی ہیں, اور پریکٹیکلی سارا ہر کوئی اپنی مرضی کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو تم لوگ جہاں تک تمہاری, اس لیے مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ باتوں میں نہیں آنا, اپنے آپ کو ہر ٹائم جو ہے وہ دشمن سے مقابلے کے لیے تیار رکھنا ہے. جدید سے جدید آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہو, اسلحہ ہو وقت کے مطابق. ٹھیک ہے. اس وقت گھوڑے تھے تو تیز ترار تگڑے گھوڑے ہر وقت تیار رکھو جنگ کے لیے, ان کے مقابلے کے لیے مہیا رکھو, تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے اعداء کو خوف زدہ کرو جنہیں تم نہیں جانتے. یعنی آپ کے پاس ایسا اسلحہ ہوگا, ایسی ٹیکنالوجی ہوگی, ایسی طاقت ہوگی, ایسی آرمی ہوگی جس سے دشمن ہر ٹائم خوف زدہ رہے. آس پاس کے دشمن, جو اندر دشمن چھپے ہوئے ہیں, جو باہر ہیں, وہ سوچیں بھی نہ کہ ان کے اوپر حملہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اپنا روب, دبدبہ, طاقت جمائی رکھو. تو یہ باتیں بھی ہم نے پڑھنی ہیں, یہ باتیں بھی قرآن کہتا ہے. تو یہ باتیں آج کے مسلمانوں کو سمجھنی چاہیے, جو اس ٹائم پوری دنیا میں غلام بنے ہوئے ہیں, ہر ذہنی طور پہ بھی غلام بنے ہوئے ہیں, عملاً بھی غلام بنے ہوئے ہیں. ان سے ڈکٹیشنز لے رہے ہیں, ان کی باتیں مان رہے ہیں, ان سے قرضے لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ساری باتیں ہمیں سوچنی چاہیے, تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے اعداء کو خوفزدہ کر دو جنہیں تم نہیں جانتے, مگر اللہ جانتا ہے. اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا بدل تمہاری طرف پلٹایا جائے گا, اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہ ہوگا. اور اے نبی, اگر دشمن صلح و سلامتی کی طرف مائل ہو تو تم بھی اس کے لیے آمادہ ہو جاؤ. دیٹس آل. اگر دشمن صلح کرنا چاہ رہا ہے, صلح کی طرف آمادہ ہے, تو تم بھی آمادہ ہو. وفا کرو گے, وفا کریں گے. اللہ پر بھروسہ کرو, یقیناً وہی سب کو سننے اور جاننے والا ہے. اور اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہوں تو تمہارے لیے اللہ کافی ہے. وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی, اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے. تم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان لوگوں کے دل نہ جوڑ سکتے تھے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو محبت مسلمانوں کے آپس میں قوت اور بھائی چارہ میں نے پیدا کیا ہے, یہ اگر تم اس کے اوپر جتنا مرضی خرچہ کر لیتے, ساری زمین کی دولت اس کے اوپر خرچ کر ڈالتے اویئرنیس پھیلانے کے لیے, کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کے دل آپس میں جوڑنے کے لیے, تو یہ نہیں ہونا تھا. یہ اللہ کی برکت, اللہ کا ایک انعام ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کے دلوں میں آپس میں جو بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے, جو آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے وہ صدیوں تک جنگیں کیا کرتے تھے, عرب لوگ, عرب قبائل, یہی عربی مسلمان ہوئے تھے نا, تو ان کے درمیان ایسی محبت پیدا ہو گئی کہ بھائیوں سے زیادہ محبت کرنے لگے. مگر وہ اللہ ہے جس نے ان لوگوں کے دل جوڑے, یقیناً وہ بڑا زبردست اور دانا ہے. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین, اے نبی تمہارے لیے اور تمہارے پیرو اہل ایمان کے لیے تو بس اللہ کافی ہے. اے نبی, مومنوں کو
جنگ پر ابھارو۔ اب دیکھ لیں، اب یہ قرآن میں ہے، اب آپ کے سامنے اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ موٹیویٹ کریں مومنین کو لڑائی کرنے کے لیے، تلوار اٹھانے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے، موٹیویٹ کریں، ان کا جذبہ بڑھائیں، ان کے اندر سے ایمان کا شعلہ جلائیں۔ حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی کو حکم دیا ہے، اللہ کے نبی کو جو رحمت للعالمین ہے۔ تو یہ آیتیں بھی قرآن کے اندر ہی ہیں، اور یہ سورہ توبہ اور سورہ انفال تو بہت ہی ساری جنگ و جہاد کی، اور جن حالات میں ہم آ گئے ہیں کہ یہاں پر تو نبی کی ناموس اس دنیا میں محفوظ نہیں رہی، تو یہ انہی کرتوتوں کی وجہ سے ہے کہ ہم نے جہاد چھوڑا ہے، ہم زیادہ امن کے راگ الاپنے لگ پڑے ہیں، اسی وجہ سے تو ہم اس حالت پر پہنچے کہ ہمارے نبی کی ناموس بھی محفوظ نہیں رہی اس دنیا کے اندر۔ جو چاہتا ہے منہ اٹھا کے گستاخی کر دیتا ہے، جو نبی کے حق میں بات کرتا ہے وہ جیلوں میں جاتا ہے، جو نبی کے خلاف بکواس کرتا ہے وہ آزاد پھرتا ہے۔ تو اس حد تک جو ہم نیچے آ چکے ہیں، یہ وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس جنگ و جہاد کو چھوڑا ہوا ہے۔ تو یہ جب مسلمان یہ چیز چھوڑیں گے تو اس کے نتائج بھی بھگتیں گے۔ اور اگر یہ غزوہ بدر نہ ہوتی، مسلمان نہ لڑتے، تو وہ تو کھا جاتے کافر مسلمانوں کو۔ مسلمانوں نے جو شکست فاش دی اور ایک اپنا نظام بنایا، تو اس کی بنیاد پر یہ کہ تلوار اٹھائی، لڑے اپنے حق کے لیے۔ اے نبی تمہارے لیے اور تمہارے پیرو اہل ایمان کے لیے تو بس اللہ کافی ہے۔ اے نبی مومنوں کو جنگ پر ابھارو، اگر تم میں سے 20 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے۔ سنتے جائیں، کوئی نہیں مسئلہ، تم تعداد میں تھوڑے ہو، 20 بھی اگر تم صبر کرنے والے ہو جاؤ نا، یعنی صحابہ تو ویسے ہی ایک بہت زبردست ایک ٹیم تھی، تو ان میں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ایمان کی کمی ہے، اگر تم اس لیول کا صبر پیدا کرو گے تو تم 20 ہوگے تو 200 پر غالب آ جاؤ گے۔ یعنی کہ اپنے اخلاق اور اپنا صبر اور دین پر کمٹمنٹ جب آپ انسان بڑھاتا جاتا ہے تو انسان جو ہے وہ وسائل سے آگے نکلتا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بیسیکلی صابر آدمی، اس کی ایک ویسے اس کے اوپر ایک لاجیکلی بھی اس بات کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے، لیکن ابھی ٹائم نہیں ہے۔ تو یہ کوئی معاملہ مسلمانوں اور کافروں کا ہی نہیں ہے، جو قوم بھی اخلاقیات کے اندر آگے ہوتی ہے نا، وہ تعداد کے اندر کم بھی ہو تو وہ دوسرا جو اخلاقی طور پر پیچھے ہوتا ہے، اخلاقی طور پر گندا ہوتا ہے، اسے جنگ نہیں جیت سکتا۔ یہ ایک پوری سٹڈی ہے، اس کے اوپر بڑی بات ہوئی ہے۔ یہ صرف مسلمان اور کافروں کا تو ہے ہی ہے معاملہ، لیکن اور بھی کئی واقعات ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کم تعداد کے لوگ بڑی تعداد کے لوگوں پر غالب آئے ہیں، جو اپنے ویلیوز کے ساتھ کمیٹیڈ ہیں اور جو انصاف کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، وہ کم تعداد کے ساتھ بھی غالب آ جاتے ہیں۔ یہ ہوا ہے، جھپٹتے باز سے چڑیا کو لڑتے ہم نے دیکھا ہے، یہ ہوتا آیا ہے۔ بڑے بڑے چھوٹے گروہوں نے بڑی بڑی سپر پاورز کو شکست دی ہے۔ اے نبی مومنوں کو جنگ پر ابھارو، اور اگر تم میں سے 20 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 100 آدمی ایسے ہوں تو منکرین حق میں سے 1000 آدمیوں پر بھائی رہیں گے، یعنی 10 گنا بڑی تعداد پر مسلمان غالب آ سکتے ہیں اگر وہ صابر ہوں، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ لیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ بات اس لیے کلیئر کرنا چاہ رہا ہے کہ بیسیکلی اپنے ایمان اور اخلاق پر کام کرو، باقی دشمن زیادہ ہے اس سے نہ ڈرو، تم 10 گنا بڑے دشمن پر بھی قابو پا سکتے ہو۔ اچھا، اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کیا اور اسے معلوم ہوا کہ ابھی میں تم میں کمزوری ہے، پس اگر تم میں سے 100 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر ہوں گے۔ پہلے کہا کہ اگر صحیح والا ایک سپریم لیول پر پہنچو گے تو ایک مسلمان 10 پر غالب آ سکتا ہے، لیکن چونکہ ابھی تم میں کمزوریاں ہیں تو تم اپنی سی دوگنا تعداد پر قابو پا سکتے ہو۔ اگر ابھی تم میں کمزوری ہے تو پس اگر تم میں سے 100 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر، اور 1000 آدمی ایسے ہوں تو وہ 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب آئیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے 1 اور 10 کی نسبت تھی اور اب چونکہ تم میں کمزوری آ گئی ہے اس لیے 1 اور 2 کی نسبت قائم کر دی گئی ہے، بلکہ اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ اصولی اور معیاری حیثیت سے تو اہل ایمان اور کفار کے درمیان 1 اور 10 ہی کی نسبت ہے، لیکن چونکہ ابھی تم لوگوں کی اخلاقی تربیت مکمل نہیں ہوئی ہے اور ابھی تک تمہارا شعور اور تمہاری سمجھ بوجھ کا پیمانہ بلوغ کی حد تک نہیں پہنچا ہے، اس لیے سر دست برسبیل تنزل تم سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اپنے سے دگنی طاقت سے ٹکرانے میں تمہیں کوئی تعامل نہیں ہونا چاہیے۔ ویسے تو مسلمان اپنی سے 10 گنا بڑی طاقت سے بھی ٹکرا سکتا ہے، لیکن یہ اللہ یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہے کہ اگر وہ تم سے ڈبل بھی ہیں تو تمہیں اس سے لڑنے کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے، تم جیت جاؤ گے۔ اور 1000، اچھا جی، کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے۔ تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو، حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے اور اللہ غالب و حکیم ہے۔ اب یہ جنگی قیدیوں کا معاملہ ہے کہ کچھ قیدیوں کے متعلق اس کے اوپر وہ حضرت عمر سے بھی بات ہوئی کہ ان کا یہ خیال تھا کہ ان قیدیوں کو جو ہے وہ مار دینا چاہیے،
لیکن اللہ کے نبی کا یہ خیال تھا کہ ان کا فدیہ لے کے چھوڑ دیا جانا چاہیے. تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا کہ یہ جو بڑے بڑے دشمنان دین ہیں ان کو تو فارغ کر دو, ان کو تو مار ہی دو, یہ جائیں گے آزاد ہو گے تو یہ مزید فتنہ کریں گے. زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے. تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو, حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے اور اللہ غالب و حکیم ہے. اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں نے لیا ہے اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی. پس جو کچھ تم نے مال حاصل کیا ہے اسے کھاؤ کہ وہ حلال اور پاک ہے, اور اللہ سے ڈرتے رہو, یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اے نبی, تم لوگوں کے قبضہ میں جو قیدی ہیں ان سے کہو اگر اللہ کو معلوم ہوا کہ تمہارے دلوں میں کچھ خیر ہے تو وہ تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کر دے گا جو تم سے لیا گیا ہے اور تمہاری خطائیں معاف کرے گا. اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. لیکن اگر وہ تیرے ساتھ خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس سے پہلے وہ اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں, چنانچہ اسی کی سزا اللہ نے دی کہ وہ تیرے قابو میں آ گئے. اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم ہے. جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائیں اور اپنے مال کھپائے, اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی, وہی دراصل ایک دوسرے کے ولی ہیں. رہے وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے مگر ہجرت کر کے دارالاسلام آ نہیں گئے تو ان سے تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں ہے جب تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آ جائیں. یہ بھی پڑھ لیں. نمبر 25 کی تفسیر ہے. ولایت کا لفظ عربی زبان میں حمایت, نصرت, مددگاری, پشتیبانی, دوستی, قرابت, سرپرستی اور اس سے ملتے جلتے مفہومات کے لیے بولا جاتا ہے. اس آیت کے سیاق و سباق میں صریح طور پر اس سے مراد وہ رشتہ ہے جو ایک ریاست کا اپنے شہریوں سے اور شہریوں کا اپنی ریاست سے اور شہریوں کے درمیان آپس میں ہوتا ہے. پس یہ آیت دستوری و سیاسی و ولایت کو اسلامی ریاست کے عرضی حدود تک محدود کر دیتی ہے اور ان حدود سے باہر کے مسلمانوں کو اس کی مخصوص رشتے سے خارج قرار دیتی ہے. اس عدم ولایت کے قانونی نتائج بہت وسیع ہیں جن کی تفصیلات بیان کرنے کا یہاں موقع نہیں. یعنی جو دارالاسلام میں ہیں, ٹھیک ہے, ان کا آپس میں ولایت کا تعلق ہے. جو ہجرت کر کے دارالکفر سے یعنی مکہ سے مدینہ میں آ جائے, ٹھیک ہے, تو وہ اسی کے اندر آ جائیں گے. لیکن جو دارالکفر کے اندر ہیں اور ہجرت کر کے نہیں آ رہے تو ان سے یہ والا ولایت کا تعلق نہیں ہے جو ایک ریاست اور شہری کا ہوتا ہے. یہ بالکل وہی ایک اسلامک ریاست کا کانسیپٹ ہے کہ وہ اپنی حدود کے اندر جو ہے اپنے شہریوں کے ساتھ کس طرح سلوک کرے گی, اور جو اس کی حدود سے باہر ہیں اس کے لیے ان کا اور طریقہ کار ہوگا جب تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آ جائے. ہاں, اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگے تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے, لیکن اس کی بنیاد پر یہ بات کہہ دینا کہ جناب وہ مسلمان ہیں, وہ کسی اور ملک میں رہتے ہیں, دارالکفر میں رہتے ہیں, تمہارا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے, ایسا نہیں. دین کے معاملے میں تو آواز بھی اٹھانی پڑے گی, ساتھ بھی دینا پڑے گا. ہاں, اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگے تو تم ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے, لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا معاہدہ ہو. اوپر کے فقرے میں دارالاسلام سے باہر رہنے والے مسلمانوں کو سیاسی ولایت کے رشتے سے خارج قرار دیا گیا تھا. اب یہ آیت اس امر کی توضیح کرتی ہے کہ اس رشتے سے خارج ہونے کے باوجود وہ دینی اخوت کے رشتے سے خارج نہیں ہے. اگر کہیں ان پر ظلم ہو رہا ہو اور وہ اسلامی برادری کے تعلق کی بنا پر دارالاسلام کی حکومت اور اس کے باشندوں سے مدد مانگیں تو ان کا فرض ہے کہ اپنے مظلوم بھائیوں کی مدد کریں. لیکن اس کے بعد مزید توضیح کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ ان کی دینی بھائیوں کی مدد کا فریضہ اندھا دھند انجام نہیں دیا جائے گا, بلکہ بین الاقوامی ذمہ داریوں اور اخلاقی حدود کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے انجام دیا جا سکے گا. اگر ظلم کرنے والی قوم سے دارالاسلام کے معاہدانہ تعلقات ہوں تو اس صورت میں مظلوم مسلمانوں کی کوئی ایسی مدد نہیں کی جا سکے گی جو معاہدات کی اخلاقی ذمہ داریوں کے خلاف بڑھتی ہو. یعنی مسلمان جہاں جہاں ہیں, مسلمان ریاست ان کی مدد کرے گی, ٹھیک ہے, لیکن اس میں جو بین الاقوامی قوانین ہیں ان کا بھی خیال رکھا جائے گا. یہ انٹرنیشنل جو نظریہ اسلام نے دیا ہے, یہ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ قرآن میں ایسی باتیں بھی ہوں گی, لیکن یہ ہیں. لیکن اگر آپ کی کسی قوم سے معاہدہ ہے, ٹھیک ہے, آپ کا کوئی قوم, آپ کا کوئی ملک آپ کا اتحادی ہے اور اس ملک کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, تو یہ نہیں کہ آپ کو صاف سونگ جائے گا. آپ ان کے لیے بات کریں گے, لیکن تھرو پراپر چینل, ایک فورم کے تھرو بات کریں گے, اپنی آواز اٹھائیں گے, ان کو پریشرائز کریں گے. پھر بھی وہ باز نہیں آ رہے تو آپ اور اسٹیپ لے سکتے ہیں, آپ معاہدہ توڑ سکتے ہیں. مسلمانوں پر ظلم تو وہ چیز ہے نا کہ جس کے اوپر جو ہے وہ مسلمان نہیں کی کام کرنا ہے. 5 بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان مظلوم مسلمانوں کے لیے تم کیوں نہیں جنگ کرتے, آواز اٹھاتے, جو جنہیں دشمنوں نے دبا لیا. تو اس طریقے سے کہ بھئی سارے قوانین اخلاقیات کا خیال رکھتے ہوئے جس قوم سے معاہدہ ہے, کہ معاہدہ ایک طرف ہے دوسری طرف تم آپ جا کے وہاں جنگ شروع کرتے ہیں, ایسے نہیں ہے. ساری پراپر چینل بات ہر پلیٹ فارم پر کر کے پھر آپ جو ہے کریں گے. لیکن صرف اس میں دوسری پیک یہ ہے کہ جناب 70 سال سے بات ہی کرتے رہنا کہ جناب ہم کشمیر کی بات کر رہے ہیں اور کشمیر وہ لے گئے. تو یہ ایک دوسری پیک ہے کہ یہ ایک حد تک ہوتا ہے, اس کے بعد آپ نے کام کرنا ہوتا ہے, کام کو لٹکانا نہیں ہوتا. تو بات کر رہے ہیں جی, بات کر رہے ہیں, یہ بھی کوئی بات نہیں ہے. تو یہ دونوں چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. صحیح ہے. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے. جو لوگ منکر حق ہیں وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں, اور اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہوگا.
جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جد و جہد کی اور جنہوں نے پناہ اور مدد کی، وہی سچے مومن ہیں۔ ان کے لیے خطاؤں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے۔ جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آ گئے اور تمہارے ساتھ مل کر جد و جہد کرنے لگے تو وہ بھی تم ہی میں شامل ہیں، مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یعنی خون کے رشتہ دار جو ہیں وہ بہرحال پریارٹی ہے، یعنی انسان کے گھر والے اس کے رشتہ دار پہلے آتے ہیں، پھر بعد میں دوسرے مسلمان آتے ہیں، جو ہے حقوق کی بنیاد پر خون کے رشتہ داروں کا زیادہ حق ہوتا ہے۔ سورہ توبہ ہے جی، سورہ توبہ مدنی ہے، اور یہ بھی ویسے کمالی صورت ہے، اس میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی سٹارٹ میں نہیں آیا، تو ویسے یہ سورہ انفال کا ہی سمجھ لیں ایک حصہ بھی ہے، مطلب وہی بات آگے چلی آ رہی ہے، تو اس میں جنگ جہاد کی ہی باتیں۔ سورہ توبہ مدنی ہے، اس میں 129 آیتیں اور رسول ہیں، یعنی اگر دارالاسلام، اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم من المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفسر الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخذهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون۔ یہ 2 رکوع مکمل کیے ہیں، چاہے اس کو آرام سے تفصیل سے پڑھ لیں گے۔ سورہ توبہ مدنی ہے، اس میں 129 آیتیں اور 16 رکوع ہیں جی۔ یہ وہ صورت ہے جس میں کھل کے اور بڑی کیٹاگوریکلی جو ہے وہ جہاد کی بات آئی ہے۔ سن لیں، اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے، پس تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو، اور جان رکھو کہ یہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ اللہ کے منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے۔ اطلاع عام ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ مشرکین سے بری الذمہ ہے، اور اس کا رسول بھی۔ اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے ہی لیے بہتر ہے، اور جو منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ یہ سن لے جی، یہ آیت رکوع 5 کے آخر تک 6 ہجری میں اس وقت نازل ہوئی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو حج کے لیے روانہ کر چکے تھے۔
ان کے پیچھے جب یہ آیات نازل ہوئیں تو حضور نے حضرت علی کو بھیجا تاکہ حاجیوں کے مجمع عام میں انہیں سنائیں اور پھر اس پہ ذیل 4 باتوں کا اعلان کر دیں۔ جنت میں کوئی ایسا شخص داخل نہ ہوگا جو دین اسلام کو قبول کرنے سے انکار کرے۔ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کے لیے نہ آئے۔ بیت اللہ کے گرد برہنہ طواف کرنا ممنوع ہے۔ جن لوگوں کے ساتھ اللہ رسول اللہ کا معاہدہ باقی ہے، یعنی جو نقض عہد کے مرتکب نہیں ہوئے، ان کے ساتھ مدت معاہدہ تک وفا کی جائے گی۔ حضور کی اس ہدایت کے مطابق حضرت علی نے یہ اعلان 10 ذی الحجہ کو کر دیا۔ اب دیکھیں کس طرح کایا پلٹ رہی ہے، مطلب وہ اس مسلمان جو نماز نہیں پڑھتے تھے مکہ کے اندر اوپنلی، آج مکہ کے اندر اوپنلی جہاد کی باتیں کر رہے ہیں۔ کس طرح آہستہ آہستہ اللہ کے نبی نے اس 20 سال کے مختصر عرصے میں مسلمانوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، ٹھیک ہے نا، ایک پلاننگ کے تحت، ایک حکمت کے تحت بات کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی۔ اور اسلام حالات کے مطابق تو اسٹریٹجی بدلتا ہے، لیکن اسلام کا اصل مقصد تو نافذ ہونا ہی ہے۔ خانہ کعبہ میں اور پوری دنیا کے اندر اسلام کا پیغام تو ہو کر رہنا ہے، وہ آہستہ آہستہ اس مقام تک پہنچتا ہے جس تک پہنچنے میں 20-25 سال لگے، لیکن ایٹ دا اینڈ تو یہ دیکھیں نا، کیٹیگوریکلی کہا گیا ہے کہ اللہ کے نبی نے بھیجا کہ جا کے اعلان کر دیں سیدھا سیدھا۔ اور ایک طرف تھا کہ خفیہ دعوت تھی جب صفہ کی پہاڑی پہ پہلی باری چڑھے تھے، اور ایک وقت یہ خانہ کعبہ میں جا کے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، چھپ چھپ کے مسلمان نمازیں پڑھا کرتے تھے مکے میں۔ اور آج یہ دیکھیں کہ اعلان کیا کیا جا رہا ہے، حضرت علی کو بھیجا اعلان کرنے کے لیے کہ حاجیوں کے مجمع عام میں انہیں بتا دیں مکہ میں جنت میں کوئی ایسا شخص داخل نہ ہوگا جو اسلام کو قبول نہ کر لے۔ اچھا یہ بات اب سن لیں، یہ اللہ کے نبی نے بھیجا کہ جا کے اعلان کریں، یعنی جنت کے جانے کا کوئی اور ٹکٹ ہے ہی نہیں، چاہے آپ خانہ کعبہ میں جس مرضی طرح کی عبادتیں سر انجام دے دیں، اگر آپ دین اسلام کو قبول نہیں کریں گے تو آپ جنت داخل نہیں ہوں گے۔ یہ تو ایک پہلی چیز ہوگی کلیئر، تمام دنیا کے انسانوں کے لیے یہ اصول ہے کہ واحد راستہ جو ہے وہ جنت میں جانے کا، آخرت کی کامیابی کا، وہ اسلام ہے۔ نمبر 2، اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کے لیے نہیں آئے گا۔ بس یہ آخری، آگے سے آپ نے حج، مشرکین، یہ خانہ کعبہ ہے ہی نہیں، یہ خانہ کعبہ ہے ہی مسلمانوں کا۔ کہاں مکہ سے نکالا جانا کہ یہاں سے نکلیں، اور کہاں مکہ میں آگے کہنا کہ خانہ کعبہ میں آپ کوئی مشرک انٹر ہو کے دکھائے، ٹھیک ہے نا، کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہیں۔ بیت اللہ کے گرد برہنہ طواف کرنا ممنوع ہے۔ اب یہ جو بے حیائی ہے یہ ختم ہو گئی۔ جن لوگوں کے ساتھ اللہ رسول کا معاہدہ باقی ہے، جن لوگوں نے معاہدہ نہیں توڑا، ٹھیک ہے، اب یہ معاہدہ وہ جو آپ نے سنا ہے صلح حدیبیہ کا، کہ جو 10 سالہ معاہدہ ہوا تھا کہ مسلمان مدینہ اور مکہ، مشرکین مکہ کے اندر، کہ بھئی آپس میں نہیں لڑیں گے، انہوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزیاں کرنا شروع کر دیں ایک ہی سال بعد، ٹھیک ہے، کافروں نے خلاف ورزیاں شروع کر دیں۔ تو اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بس اب ان کو جو ہے اب چھوڑنا نہیں ہے، اوپنلی اعلان کر دو، اور اب جو جہاں ملے گا اس کو قتل کیا جائے گا جس نے معاہدہ توڑا ہے۔ اب کوئی معاہدہ نہیں ہے، اب اس 1 سال کے اندر مسلمان بھی مضبوط ہو گئے، وہ معاہدہ 10 سال نہیں چلا، اور 1 سال کے اندر بالکل جو لگ رہا تھا کہ مسلمان بالکل دب گئے ہیں، وہ بالکل اوپر آگے ڈومینیٹ کر گئے۔ صحیح ہے، اچھا جی سن لیں جی، اب آگے چلتے ہیں کہ اب معاہدہ یہ اعلان ہو گیا کہ بھئی جس نے معاہدہ توڑا ہے اس کے ساتھ اب کوئی معاہدہ نہیں ہے، آپ نے خلاف ورزی کیا تو یہاں سے بھی اب کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ جب انٹرنیشنل قوانین کی وائلیشن ہوگی، یا جب جو آپس میں قوانین طے ہوئے ہیں اس کی کوئی سپر پاور بھی وائلیشن کرے گی، پھر معاہدہ نہیں رہتا، ٹھیک ہے، پھر آپ نے وائلیشن کر دیا، معاہدہ ٹوٹ گیا، اب ہم بھی کریں گے۔ اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تمہارے لیے بہتر ہے، اور جو منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ اللہ کو تم عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اے نبی، انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ بجز مشرکین کے جن سے تم نے معاہدے کیے تھے، پھر انہوں نے اپنے عہد کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی، اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی مدت معاہدہ تک وفا کرو، کیونکہ اللہ متقیوں ہی کو پسند کرتا ہے۔ دیکھیں یہاں ہدی للمتقین والی بھی بات ہے، یعنی جن لوگوں نے ایمانداری سے، وہ کافر ہیں، مشرک ہیں، معاہدے کو پورا کیا ہے، کمٹمنٹ کو پورا کیا ہے، ذمہ داری کا احساس دکھایا ہے، تو ان سے تم نہیں لڑو گے، ان سے تمہارا معاہدہ رہے گا، مدت معاہدہ تک تم وفا کرو گے۔ پس جب حرام مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو، جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور گھیرو، اور ہر گات میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو۔ اچھا، خفیہ حملے کبھی بھی اسلام نہیں کرتا، خفیہ جنگ، چھپ کے بغیر بتائے جنگ کرنے کی اجازت اسلام نہیں دیتا، کہ پیچھے سے اٹیک کرنا اور بغیر بتائے اٹیک کرنا، اس کی اجازت اسلام دیتا، خفیہ نہیں، اعلان، جو بھی چیز کرنی ہے پہلے بتاؤ۔ اب یہ اعلان کیا گیا کہ اب ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہے جنہوں نے خلاف ورزی کی ہے، اور اب ہم جو ہے وہ پوری طرح ان سے بدلہ لیں گے۔ تو آگے اب آیت دیکھیں قرآن کی، پس جب
یہ جو حرام مہینے ہیں جن میں عرب میں جنگ نہیں ہوتی تھی یہ گزر جائیں، ان کا انتظار کر لو، جیسے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو جہاں پاؤ۔ اب آپ کا صفایا ہونے والا ہے، بس جو موجیں کرنی تھی کر لیں۔ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ۔ دیکھ لیں اب آپ، یہ سورہ توبہ ہے۔ مشرکین کو قتل کرو جہاں پاؤ اور انہیں پکڑو اور گھیرو اور ہر گھات میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ یعنی اتنی پچھلے پورے 10-15 سال میں جو ظلم کیے ہیں اور تکالیف دی ہیں، اس کے باوجود بھی اگر کوئی مشرک کلمہ پڑھتا ہے، دین کی طرف آتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، تو آپ اسے کچھ نہیں کہیں گے، وہ آپ کا بھائی بن گیا۔ اور ہر گات میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو انہیں چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے جی، اس میں اب یہ یہاں پر بھی ایک تفسیر آتی ہے کہ نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا تو بیسیکلی بنیادی طور پہ اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دینا نا، اس کے بغیر تو اسلام کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ یعنی اگر وہ باز آ جائیں لیکن وہ بس ٹھیک ہے جی توبہ کر لی یا کلمہ پڑھ لی، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اس کے بعد اگر وہ نماز اور زکوٰۃ نہیں ادا کر رہے، اس کا مطلب ہے وہ اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت نہیں دے رہے۔ یہ بڑی بنیادی چیزیں، یعنی محض کفر و شرک سے توبہ کر لینے پر معاملہ ختم نہیں ہو جائے گا، بلکہ انہیں نمازیں قائم کرنی ہوگی اور زکوٰۃ دینی ہوگی، ورنہ نہیں مانا جائے گا کہ انہوں نے کفر چھوڑ کر اسلام اختیار کیا۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، جو بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا، ہم کیسے مان لیں کہ وہ مسلمان ہے؟ جو اپنے بنیادی ارکان اسلام پورے نہیں کر رہا، کیسے ہم مان جائیں؟ وہ یعنی یہ آیت اس بات کو بتا رہی ہے کہ بیسک بنیادی اور ایٹ لیسٹ ثبوت اپنے مسلمان ہونے کا یہ ہے کہ آپ نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کر رہے ہو، ایٹ لیسٹ کم از کم اتنا تو کرنا پڑے گا۔ یہ آگے جہاد تو بات کی بات ہے۔ اللہ درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے، اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے تو وہ تاکہ اللہ کا کلام سنے تو اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کے مامن تک پہنچا دو۔ اچھا، اس میں جو لوگ نیگیٹو باتیں کرتے ہیں کہ جی یہ تو بڑی بہت زیادہ وائلنس ہو گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، جہاں چاہو قتل کرو، یہ کیا بات ہوئی؟ تو یہ بھی اعلان ہے، بتایا گیا ہے، اور اس سے پہلے کہ جب انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، پھر مسلمانوں نے کہا ہے کہ اب اس وقت کے بعد جو ہے اب ہم یہ کریں گے تاکہ اللہ کا کلام سنے، تو اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ اللہ کا کلام سن لے۔ اب پھر یہاں تک بھی آگے کہا جا رہا ہے دو اب چیزیں سن لیں۔ اس آیت پر کوئی اگر بندہ بات کرتا ہے تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ پہلے یہ کہا گیا کہ ان میں سے جو کلمہ پڑھ لے، اسلام قبول کر لے، نماز زکوٰۃ دینا شروع کر دے تو وہ آپ کا بھائی ہے، اسے چھوڑ دیں، وہ اس پہ آپ کچھ نہیں کہیں گے۔ نمبر 2 یہ کہا کہ اگر کوئی مشرک جو نہیں قبول کر رہا اسلام، وہ بھی آپ سے یہ کہے کہ میں آنا چاہتا ہوں، آپ سے ملنا چاہتا ہوں، آپ سے دین کی بات سننا چاہتا ہوں، آپ کی بات آپ کیا کہتے ہیں اور میں چلا جاؤں گا، تو کیا سکھایا جا رہا ہے؟ یہ بھی تو دیکھیں نا۔ دوسری طرف اخلاقیات پوری اپنی پیک پر ہیں کہ آپ اسے آنے دیں گے، آپ اس کے سامنے اسلام کو پیش کریں گے، وہ آپ کی بات سنے گا، اور اس کے بعد آپ وہ وہی نہیں کہ مان گئے تو بس ٹھیک ہے، نہیں تو ادھر ہی گردن اڑا دی جائے گی، پھر آپ اس کو واپس وہ جہاں سے آیا ہے اسے وہاں پہنچائیں گے۔ کمٹمنٹ اسلام پوری کرتا ہے ہر طرح کے حالات میں، ہر حالات میں جو بات ہوئی ہے اس کا پکا رہنے کا۔ جو ایمانت دار نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، چاہے کافر سے، چاہے دشمن سے، چاہے جو آپ کے سامنے میدان جنگ میں، اس سے کوئی کمٹمنٹ تو توڑنی نہیں ہے۔ اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ اللہ کا وہ کلام سن لے، پھر اسے لے اس کے مامن یعنی محفوظ مقام تک پہنچا دو۔ یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ ان مشرکین کے لیے اللہ اس رسول کے نزدیک کوئی عہد آخر کیسے ہو سکتا ہے بجز ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا، یعنی بنی کنانہ اور بنی خزاعہ اور بنی زمرہ۔ تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، کیونکہ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ مگر ان کے سوا دوسرے مشرکین کے ساتھ کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ تم پر قابو پا جائیں تو نہ تمہارے معاملے میں کسی قرابت کا لحاظ کریں، نہ کسی معاہدے کی ذمہ داری کا۔ وہ اپنی زبانوں سے تم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر دل ان کے انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت قبول کر لی، پھر اللہ کے راستے میں سد راہ بن کر کھڑے ہو گئے۔ بہت برے کرتوت تھے جو یہ کرتے رہے۔ کسی مومن کے معاملے میں نہ یہ قرابت کا لحاظ کرتے ہیں، نہ کسی عہد کی ذمہ داری کا، اور زیادتی ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوئی ہے۔ بس اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ یعنی ان لوگوں کے خلاف زیرو ٹالرنس ہے، لیکن یہ سارا کچھ ان کے یہ کرتوت ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر تم پر غلبہ پا لیں تو تمہارے ساتھ ظلم و ستم کے وہ تاریخ رقم کریں جو پہلے کبھی نہیں ہوئی، اور انہوں نے صحابہ کے ساتھ کیا بھی، جو ظلم و ستم کی داستانیں ہیں جو مکہ میں کرتے رہے، جو مجبور مسلمان تھے ان کے ساتھ، اور اللہ کے نبی کے ساتھ جو کیا، اور جو انہوں نے کرتوت کیے، اگر یہ تم پر غلبہ پا لیں تو تمہارے ساتھ تو پتہ نہیں یہ کیا کریں گے۔ لیکن ان میں سے بھی اصول وہی ہے کہ جو دین کی طرف آ جائے۔ اگر فرعون بھی کلمہ پڑھ لے تو اس کی ساری
وہ ایک مسلمان، وہ مومن مانا جائے گا، دینی؟ یعنی حضرت موسیٰ فرعون کے پاس کیا کرنے گئے تھے؟ اگر وہ اس کی بات مان لیتے، فرعون اگر بات مان لیتا تو وہ فرعون جو سجدے کرواتا تھا، جو بچیوں کو قید اور بچوں کو قتل کرواتا تھا، وہ بھی مسلمان ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی بخش دیتا۔ تو کوئی کتنا ہی برا انسان ہے، جب وہ دعوت قبول کر لے تو اس کی ساری بیک گراؤنڈ جتنی زندگی ہے مائنس ہو جاتی ہے، بالکل صاف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ ایکسیپٹ کر لے۔ بس اگر توبہ کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں، اور جاننے والوں کے لیے ہم اپنے احکام واضح کیے دیتے ہیں، اور اگر عہد کرنے کے بعد یا پھر اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں تو تمہارے دین پر حملے کرنے شروع کر دیں تو کفر کے علمبرداروں سے جنگ کرو، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، شاید کہ پھر تلوار ہی کے زور سے وہ باز آ جائیں گے۔ کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جو اپنے عہد توڑتے رہے ہیں اور جنہیں رسول کو ملک سے نکال دینے کا قصد کیا تھا، اور زیادتی کی ابتدا کرنے والے وہی تھے؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو۔ لوگوں سے کیوں ڈرتے ہو؟ دشمن سے کیوں ڈرتے ہو؟ کسی سپر پاور سے کیوں ڈرتے ہو؟ اللہ اس بات کا زیادہ حق ہے کہ اس سے ڈرو، اس کی مانو۔ معاشرے سے کیوں ڈرتے ہو؟ کلچر سے کیوں ڈرتے ہو؟ لوگوں کی باتوں سے کیوں ڈرتے ہو؟ اتخشونہم، تم ان سے ڈرتے ہو، یہ حالت ہوگی ہے تمہاری۔ فاللہ احق، اللہ اس کا حق رکھتا ہے کہ تم اسے ڈرو، ان سب لوگوں سے، ان سب باتوں سے، ان سب بتوں سے، ان سب دشمنوں سے۔ ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا اور انہیں ذلیل و خوار کرے گا، اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا، اور بہت سے مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا اور ان کے قلوب کی جلن مٹا دے گا، اور جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی بخش دے گا۔ اللہ سب کچھ سننے والا، اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے۔ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی راہ میں جاں فشانی کی اور رسول اور مومنین کے سوا کسی کو جگری دوست نہ بنایا؟ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اب یہ آیت سخت ہے، اللہ مسلمانوں کو کہہ رہا ہے، ان صحابہ کو ڈائریکٹلی جو مخاطب ہیں، کہ جنگ کرو اب، اور اب کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس نمازیں پڑھ کے جنت میں چلے جاؤ گے؟ یہ بڑی سخت بات ہے، مطلب ایویں جنت مل جانی ہے، وہ جنت جس کی یہاں پر قرآن میں بات بات آ رہی ہے کہ وہاں جو چاہے گا ملے گا، اتنی عیاشی آپ کو صرف جناب ایویں مل جائے گی کہ آپ مسلمان تھے اور آپ کا نام یہ تھا اور آپ مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے تھے۔ سیکریفائس کرنا پڑے گا، قربانی دینی پڑے گی، نفس کو کنٹرول کرنا پڑے گا، اللہ کے دین کے لیے آواز اٹھانی پڑے گی، اس کے لیے بات کرنی پڑے گی، اپنی صلاحیتوں کو اس راہ میں خرچ کرنا پڑے گا، اپنے مال لگانے پڑیں گے، ٹائم دینا پڑے گا، تو جنت تو پھر ملے گی، یہ شغل میں تو نہیں مل جائے گی۔ تو یہی کہا ہے، کیا تم لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، کہ حالانکہ ابھی اللہ نے دیکھا نہیں کہ تم میں سے وہ کون لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جاں فشانی کرتے ہیں؟ اللہ نے تو ٹیسٹ کرنا ہے انسانوں کا، تمام انسانوں کا، کہ کون میری راہ میں کس نے کتنی قربانی دی ہے۔ اب اپنی زندگیوں کو اگر ہم ٹٹولیں تو ہماری زندگی میں دین کے لیے کیا کوئی قربانی ہے؟ کوئی ہم نے بات کی ہو، کوئی ہم نے کارنامہ کیا ہو، کوئی ہم نے قربانی دی ہو، یا کوئی ہم قربانی دے رہے ہو صرف اس وجہ سے کہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے تمہیں یہ کروں گا، یہ کروں گی، اور صرف اس کام کو اس لیے چھوڑ رہے ہوں کہ اللہ اس کے رسول نے اسے منع کیا؟ ہماری پیش کر ہے عمل، اگر کوئی دفتر میں ہمارے عمل ہے، کوئی ہم نے کوئی کارنامہ کیا ہوا ہے دین کو لے کر؟ نہیں کیا ہوا، اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا خیال ایم ہی بچ جاؤ گے؟ میں نے تو دیکھنا ہے کہ میری راہ میں کس نے جاں فشانی کی ہے، میرے راستے پہ کون چلا ہے۔ اللہ اور رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو جگری دوست نہ بنایا ہو، یعنی مومن کے دوست اللہ اور اس کے رسول اور ان کے ماننے والے، ان کے فرما بردار ہی ہوتے ہیں، اور کسی کو وہ اپنا جگری دوست نہیں بناتا، وہ بن ہی نہیں سکتا، وہ نیچرلی پاسبل ہی نہیں ہے، اس کی اس سے ایفیلیشن ہی نہیں بن سکتی اگر وہ دین کی بات کرتا ہے۔ یعنی کہ ایک جو ہے وہ باحیا پاکیزہ عورت یا مرد کی بے حیا سے بن ہی نہیں سکتی، بے حیا دوست سے، بے حیا لڑکے لڑکی سے نہیں بن سکتی، پاسبل ہی نہیں، اسی سے بنے گی جو اللہ اور اس کے رسول کی راہ پہ چلنے والا ہے، تو کسی اور کو وہ جگری دوست بنا ہی نہیں سکتا۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ مشرکین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور و خادم بنے، درحال یہ کہ اپنے اوپر وہ خود کفر کی شہادت دے رہے ہیں۔ ان کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے، اور جنہیں ہم نے، اور جہنم میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ خوبصورت آیات ہیں۔ اللہ کی مسجدوں کے آباد کار تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخر کو مانے اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی کو نہ ڈریں۔ اب یہ مکہ والوں کے پاس خانہ کعبہ تھا تو انہیں اس بات کا بڑا غرور تھا کہ ہم حرم کے متولی ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے گھر کے متولی مشرک تو نہیں ہو سکتے، مسلمان اس کا حق رکھتے ہیں کہ وہ اس کی حفاظت کریں، اس کے متولی بنے۔ انہی سے یہ توقع ہے کہ سیدھی راہ پہ چلیں گے۔ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے والا اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے والے کو
اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا ہے جو ایمان لایا اور روز آخر پر جس نے جاں فشانی کی اللہ کی راہ میں، اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ یہاں سنیں کہ خانہ کعبہ میں کوئی ملازم ہے، کوئی حاجیوں کو پانی پلاتا ہے، کوئی خانہ کعبہ کی حرم کی، مسجد نبوی کی، مکہ کی مسجد کی صفائی کرتا ہے، وہاں کے زائرین کی خدمت کرتا ہے، وہ بھی اس مقام پہ نہیں ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔ سب سے بڑا عمل اللہ کی راہ میں جہاد ہے، اور حدیث ہے کہ جس نے کبھی زندگی میں جہاد نہ کیا، نہ کبھی جہاد کرنے کا خیال اس کے دل میں پیدا ہوا، مات علی شعبۃ من النفاق، وہ منافقت کے ایک شعبے پر، نفاق کے ایک شعبے پر مرا۔ تو کیا ہم نے اپنی زندگی میں اللہ کی راہ میں کوئی جہاد کیا ہے؟ اپنے مال سے، اپنے جان سے، اپنے علم سے، اپنی صلاحیت؟ جہاد یعنی مطلب اٹموسٹ قسم کی ایفرٹ، بہت زیادہ ایفرٹ، وہ ایفرٹ جو ہم اپنے بورڈ کے امتحان کے فائنل ڈیز میں کرتے ہیں، اس میں اپنا پورا ٹل مارتے ہیں، راتوں کو بھی جاگ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی انسان جتنی ایفرٹ کر سکتا ہے، جتنی قربانی دے سکتا ہے، جتنا سیکریفائز کر سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں جہاد، بہت بڑی جد و جہد۔ کیا ہم نے کی ہے، یا ہمارا کوئی کرنے کا ارادہ ہے، یا ہمیں کوئی ریگریٹ ہے کہ ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا؟ تو آپ منافقت کے شعبے پر مر رہے ہیں، مات علی شعبۃ من النفاق۔ تو کیا مکہ والوں کے پاس خانہ کعبہ تھا، وہاں وہ ابو جہل خود وہاں پر آنے والے حاجیوں کی جو ہر سال آتے تھے خدمت کرتا تھا، ان کو پانی پلاتا تھا۔ اللہ کہہ رہا تھا کہ کیا تم سمجھ رہے ہو کہ تم حاجیوں کو پانی پلا کے ان کی خدمت کر کے تم سمجھ رہے ہو کہ تم نے اللہ کی راہ میں جو مومن جہاد کر رہے ہیں ان سے بڑا کام کر دیا؟ نہیں، تم ان کے برابر نہیں ہو سکتے یہ کام کر کے بھی۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا ہے جو ایمان لایا اللہ پر، روز آخر پر، اور جس نے جاں فشانی کی اللہ کی راہ میں؟ اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں، اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اللہ کے ہاں تو انہی لوگوں کا درجہ بڑا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اس کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جان و مال سے جہاد کیا، اور وہی کامیاب ہے۔ اسی طرح ایک اور بھی بات آتی ہے کہ ظاہر ہے ہم تو ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے نا، وہ بھی ایک بہت بڑا درجہ ہے، لیکن اب ہم نے کون سی ہجرت کرنی ہے؟ ہجرت تو ایک بڑا پارٹ ہے دین اسلام کا۔ تو ایک حدیث بھی اس میں والے سے آتی ہے کہ بہترین ہجرت یہ ہے کہ آدمی گناہوں سے نیکیوں کی طرف ہجرت کرے۔ یہ بھی ایک ہجرت ہے، گناہوں کی زندگی کو، گناہوں والی لائف کو چھوڑ کر وہ نیکی کی لائف میں آ جائے، یہ بھی ایک ہجرت ہے۔ تو یہ ہجرت کریں، جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے، اللہ کے نزدیک اس کا درجہ سب سے بڑا ہے، ٹھیک ہے؟ حاجیوں کو پانی پلانے والوں سے بھی بڑا ہے۔ جہاد سب سے بڑا عمل ہے۔ ان کا رب نے اپنی رحمت و خوشنودی، اور اسی طرح کہا گیا کہ جہاد بھی ایک افضل جہاد جو ہے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ ایسی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے پائیدار عیش کا سامان ہے، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یقیناً اللہ کے پاس خدمات کا صلہ دینے کو بہت کچھ ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں۔ ہم تو دوستوں کی بات کر رہے ہیں نا، اگر ایمان کے اوپر کوئی کفر کو ترجیح دے رہا ہے، اگرچہ وہ آپ کا باپ ہے، بھائی، آپ اس کو دوست نہ بنائیں۔ پوری کہانی ہے صحابہ کی کہ اپنے گھر بار چھوڑے، اپنے بھائیوں کو چھوڑا، بہنوں کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، کمپنیز کو چھوڑا دین کے لیے، کیونکہ وہ اس کو ڈیفر کر رہے تھے۔ اسی طرح انبیاء کی پوری زندگی ہے کہ اپنے گھروں سے نکالے گئے، خود اللہ کے نبی کو گھر سے نکالا گیا دین کے لیے۔ تو آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، بہت عزیز دوست ہے، لیکن اگر وہ ایمان کے راستے پہ آپ کو اس کے ساتھ رہتے ہوئے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے تو نہیں، یہ چیز برداشت نہیں ہوگی۔ یہ تو والدین کا معاملہ ہو، اولاد کا معاملہ ہو، تبھی برداشت نہیں ہوتی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، واضح طور پر ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں۔ یہ سورہ جو توبہ ہے، یہ بیسیکلی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتی ہے۔ فیصلہ کریں کہ آپ کیا ہیں، کون ہیں۔ یہ جو ہے وہ یہ کمپرومائز اور یہ مکس اور یہ ملغوبہ سا آدھے ادھر آدھا ادھر آپ نہیں ہیں۔ فیصلہ کر کے پورے حوصلے کے ساتھ اس چیز پر کھڑے ہو۔ تم میں سے جو ان کو رفیق بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے۔ اے نبی کہہ دو، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے مان پڑ جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں، تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے حق میں سنا دے، تمہارے لیے سنائے۔ یہ آیت سمجھ لیں کہ قرآن کی
جو سخت ترین آیات ہیں ان میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز مینشن کی ہے، اس سے آپ جہاد کی اہمیت کا اندازہ لگا لیں۔ اے نبی اپنے مومنین سے واضح طور پہ کہہ دیں آپ کے بیٹے، یہ ساری چیزیں جو انسان کو پسند ہیں، آپ کے بیٹے، آپ کے بھائی، آپ کی بیویاں، آپ کے عزیز رشتہ دار، کزنز، آپ کے وہ پیسے جو آپ کماتے ہیں، آپ کے وہ کاروبار جن کو ہر ٹائم جو ہے وہ آپ صبح سے لے کے رات تک آپ کو جن کی فکر ہوتی ہے، آپ کی دکانیں، آپ کے کاروبار، اور آپ کے بڑے عالی شان گھر جہاں پر آپ رہتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی، باپ، بیٹے، اولاد، بیویاں، بھائی، رشتہ دار، کزن، کاروبار، دکانیں اور آپ کے گھر، ان میں سے کوئی چیز بھی آپ کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہے تو آپ ایمان کے رستے پر نہیں ہیں۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس شریعت کے تابع نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں۔ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، والدین اور اولاد سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو یہ بڑی کلیئر باتیں ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو انسان کی زندگی میں ہیں، اگر یہ اوپر ہیں اور جہاد یہ ہے ہی نہیں ہے، یا کہیں بہت چھپا ہوا ہے، کہیں دین اندر ہی کہیں گم گیا ہے، تو انتظار کرو اللہ کے فیصلے کا۔ یہ آیت نوٹ کر لیں اور اس کو پڑھیں اور سوچیں کہ ہم کدھر کھڑے ہیں۔ اللہ فاصل لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا، اور اللہ سے پہلے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے۔ انہیں غزوہ حنین کے روز اس کی دستگیری کی شان تم دیکھ چکے ہو۔ اس وقت تمہیں اپنی کثرت تعداد کا غرہ تھا، مگر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلے۔ پھر اللہ نے اپنی سکونت تم پر نازل کی اور مومنین پر اپنے رسول پر اور مومنین پر نازل فرمائی، اور وہ لشکر اتارے جو تم کو نظر نہ آتے تھے، فرشتوں سے مدد کی، اور ان کے لیے حق کو سزا دی کہ یہی بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کا انکار کریں۔ پھر تم یہ دیکھ چکے ہو کہ اس طرح سزا دینے کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق بھی بخش دیتا ہے۔ یہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے، یہ سن لیں غزوہ حنین کیا تھی اور مسلمانوں کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ غزوہ حنین شوال 8 ہجری میں ان آیات کے نزول سے صرف 12-13 مہینے پہلے مکہ اور طائف کے درمیان وادی حنین میں پیش آیا تھا۔ اس غزے میں یعنی مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی تھی جس کو وادی حنین کہتے تھے۔ اس غزے میں مسلمانوں کی طرف سے 12,000 فوجی تھے۔ کہاں 313 اور کہاں مسلمان پہنچ گئے 12,000۔ یہ کچھ پہلے کی بات ہے فتح مکہ سے 8 ہجری۔ اور دوسری طرف کفار ان سے بہت کم تھے۔ یہاں بالکل الٹی کہانی ہے، شاید آپ نے یہ جنگ نہیں پڑھی، آپ نے غزوہ بدر کے بارے میں سنا ہے۔ یہاں ہوا کیا تھا، 12,000 مسلمان تھے اور کافر بہت کم تھے، لیکن اس کے باوجود قبیلہ حوازن کے تیر اندازوں نے مسلمانوں کا منہ پھیر دیا۔ یہاں کچھ باتیں کلیئر ہوں گی، اور لشکر اسلام بری طرح تتر بتر ہو کر پسپا ہوا۔ یہ اسلامی تاریخ کی اللہ کے نبی کے دور ہی کی جنگ ہے۔ اس وقت صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور چند مٹھی بھر جانباز صحابہ تھے جن کے قدم اپنی جگہ پر جمے رہے، یعنی اللہ کے نبی ان حالات میں بھی وہاں پر اپنی جگہ سے ہلے نہیں ہیں، وہاں کھڑے رہے، اور چند ان کے جانثار صحابہ، اور انہی کی ثابت قدمی کا نتیجہ تھا کہ دوبارہ فوج کی ترتیب قائم ہوئی اور بالآخر مسلمانوں کے ہاتھ رہی، ورنہ فتح مکہ سے جو کچھ حاصل ہوا تھا اس سے بہت زیادہ حنین میں کھو دینا پڑتا۔ یہ فتح مکہ کے بعد ہے۔ صحیح ہے جی، یہ سن لیجیے کہ مسلمانوں کی تعداد اس میں بہت زیادہ تھی، لیکن تیر اندازوں نے کافروں کے مسلمانوں کو تتر بتر کر دیا، پسپا ہو گئے، صرف اللہ کے نبی اور چند صحابہ وہاں رہ گئے، اور پھر انہی کی جرت سے دوبارہ مسلمان نے کم بیک کیا اور جنگ تو جیت لی، لیکن اچھا خاصا ایک دفعہ وہ ہارنے کے قریب پہنچ گئے۔ اب اللہ نے بتا دیا کہ اس میں وجہ کیا تھی، کہ تم لوگ سمجھ رہے تھے ہم تو 313 تھے، ہم نے ہرا دیا تھا 1000 کو، آج تو ہم 12,000 ہیں، آج ہمیں کون ہرائے گا؟ یعنی آپ میں آ گئی، آپ یہ سمجھنے لگ پڑے کہ ہم اپنی بیس پر ہیں۔ تو اللہ تعداد نہیں دیکھتا، اللہ نیتیں دیکھتا ہے، اللہ کریکٹر دیکھتا ہے، اللہ اخلاق، اللہ سوچ دیکھتا ہے، اس کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ انسان کو دیتا ہے یا لیتا ہے۔ یہ زندگی کے ہر معاملے میں آپ کی نیت کیا ہے، آپ کا اندر کیا چل رہا ہے، آپ کی انٹینشنز کیا ہیں، اس بنیاد پر اللہ دیتا اور لیتا ہے۔ اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اور وہ لشکر اتارے جو تم کو نظر نہ آتے، اور منکرین حق کو سزا دی کہ یہ بدلہ ان لوگوں کے لیے جو حق کا انکار کریں۔ پھر تم، میرا خیال ہے یہ فتح مکہ سے پہلے یہ 8 ہجری میں ہے، یہ تھوڑا سا جملہ تھوڑا سا مجھے کنفیوزنگ لگ رہا ہے۔ پھر تم یہ بھی دیکھ چکے ہو کہ اس طرح سزا دینے کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق بھی بخش دیتا ہے۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مشرکین ناپاک ہیں، لہٰذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں، اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو بعید نہیں کہ اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ اللہ علیم و حکیم ہے۔
جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں لاتے، اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے، اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے، ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہے ہیں۔ اب یہ بھی سن لیں، یہ اس سے بھی آگے چلی آیت ہے، اے ایمان والو مشرکین ناپاک ہیں، ان کو یہاں سے نکالو۔ اب یہی وجہ ہے کہ خانہ کعبہ اور حرم کی حدود میں آج بھی کوئی نان مسلم انٹر نہیں ہو سکتا۔ وہاں پر انٹر ہونے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ کلمہ پڑھنا پڑے گا، مسلمان ہونا پڑے گا۔ مشرکین ناپاک ہیں، یعنی اس والے سے خانہ کعبہ میں حرم کی حدود میں انٹر ہونے کے والے سے ناپاک ہیں، لہذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں، اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو بعید نہیں کہ اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے، اللہ علیم و حکیم ہے۔ جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں لاتے، اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے۔ یعنی اللہ کے رسول کی بات تو اہل کتاب نے، تمام انسانوں نے ماننی، اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے، ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے، اس ٹائم تک ان سے لڑو جب تک کہ اپنے ہاتھ سے جزیہ نہ دینے لگ پڑیں۔ جزیہ یعنی ایک ٹیکس ہوتا ہے جو اسلامی حکومت کو دیا جاتا ہے، اور اسلامی حکومت اس کے بدلے میں اقلیتیں جو مسلمان نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، اس کے بدلے میں جو ہے وہ مطلب ان کی جان مال عزت کی حفاظت کرتی ہیں، یعنی جب تک کہ تمہارے انڈر کنٹرول نہ آ جائے۔ صحیح ہے، یہ بیسیکلی اسلام کا سٹیٹس ہے، اسلام کا ویژن ہے کہ اس نے پوری دنیا کے اندر اپنا قانون چلانا ہے، اور جو اس کے ماننے والے نہیں ہیں وہ اس کے انڈر رہیں گے۔ اس ٹائم ہم یہ چل رہا ہے کہ ہم ایک نظام باطل اور نظام کفر کے انڈر ہیں، ہم ذمہ بنے ہوئے ہیں، ہم جزیہ دے رہے ہیں، اور جو ہے وہ کفر و باطل جو ہے وہ غالب آیا ہوا ہے۔ اسلام اس سے بالکل الٹا چاہتا ہے کہ اسلام اس پوری دنیا کو کنٹرول کرے، اللہ کا نظام، اللہ کا قانون پوری دنیا کو چلائے، اور جو اس کے نہیں ماننے والے ان کو قتل نہیں کر دینا، ختم نہیں کر دینا، وہ رہیں، ان کو اپنی مذہبی آزادی ہو، لیکن وہ اس کے انڈر ہوں، وہ اس کے ماتحت ہوں۔ یہ مسلمان اور اسلام ڈیسائیڈ کرے کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، ورلڈ آرڈر کیا ہوگا، دنیا کیا چلے گی، یہ ڈیسائیڈ کرنے والے باطل نہ ہو، یہ شان اسلام کی ہے، اور ہم جو ہے وہ بالکل الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ اچھا جی، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہے ہیں، یعنی کہ اگر آپ اللہ کا دین آپ نے قبول نہیں کیا تو اس بنیاد پر آپ چھوٹے بن کر رہے ہیں۔ صحیح ہے، یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے تھے۔ خدا کی مار ان پر کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں، انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے۔ یعنی علماء کو اس حد تک فالو کرتے ہیں کہ وہ اگر دین کے خلاف بھی بات کریں تو ان کا کہا ہوا حلال، ان کا کہا ہوا حرام ہوگا، اللہ کو نہیں دیکھتے۔ اور اس طرح مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، اور جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، پاک ہے وہ مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ بڑی خوبصورت آیت ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی پھونکوں سے اللہ کے دین کی روشنی کو، چراغ کو بجھا دیں گے، اپنی سازشوں سے، اپنی پھونکوں سے، لیکن یہ روشنی تو پوری دنیا میں غالب ہو کر رہنی ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں ہے، اور یہ کام کس نے کرنا ہے؟ مسلمانوں نے کرنا ہے، یہ خود نہیں ہو جانا۔ جب تک پوری دنیا کے اندر نور توحید کا اتمام نہیں ہو جاتا، دین غالب نہیں ہو جاتا، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، ٹھیک ہے، دنیا میں فتنہ نہیں رہتا، اس ٹائم تک لڑتے رہو جب تک پوری دنیا میں دین غالب نہ ہو جائے۔ 9ویں سپارے کی آخری آیت ہے، یہاں تک کہ دین سب کے لیے اللہ کا ہو جائے اور کوئی فتنہ باقی نہ رہے تب تک۔ اور یہاں پر کہا گیا کہ جب تک یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں گے، مگر اللہ اپنی روشنی مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں ہے، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ یہ بات کافروں کو، منافقوں کو بری لگے کہ بھئی نہیں، یہ آپ کی بات نہیں مانی جائے گی، اللہ کا نظام نہیں ہوگا، اللہ کا قانون نہیں ہوگا، انہیں چاہے بری لگے، لگتی رہے بری، پھر اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن اللہ یہ کام کر کے رہے گا، اور مسلمانوں نے یہ کام کر کے رہنا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پوری جن سے دین پر غالب کر دے، خواہ مشرک ہو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ یہاں پر ہم اس کو ختم کرتے ہیں، نصف ہو گیا ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ انبیاء کی بعثت کے 2 مقصد ہیں، ہماری بات ختم ہونے والی ہے۔ ایک تو وہ آتے ہیں والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ ہم نے پہلے سپارے میں پڑھا، بعد میں بھی غالباً پڑھا ہے کہ ایک تو رسول اس کام کے لیے آتے ہیں کہ لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کریں، ان کا تزکیہ کریں، ان کو پاک کریں،
اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیں، ایجوکیٹ کریں، اور ایجوکیشن کے نتیجے میں ان کے اندر سے ان کا تزکیہ کریں، ان کے اعمال درست کریں، ان کو گناہوں سے نکالیں، ان کو نیکیوں کی طرف لائیں۔ پہلا کام رسولوں کا یہ ہے۔ دوسرا کام رسول یہ کرتے ہیں کہ وہ آ کے اس اپنی کتاب کو، اس اپنی حکمت کو، اس اپنے نظام کو نافذ کرتے ہیں۔ یعنی صرف تبلیغ نہیں کرتے، دین دو چیزوں سے کمپلیٹ ہوتی ہے، ایک تبلیغ سے ہوتا ہے کمپلیٹ، ایک قانون کے نفاذ سے کمپلیٹ ہوتا ہے۔ یعنی آپ نے موٹیویٹ کر کے، ایجوکیٹ کر کے، سکھا کے بھی لوگوں کو دین کی طرف لانا ہے، اور لوگ اگر نہیں آ رہے پھر دین کی طرف، پھر انہیں ڈنڈے سے دین کی طرف لانا ہے۔ یہ دونوں چیزوں سے مل کے دین بنتا ہے۔ یہ بڑا کلیئر ہے۔ انبیاء کی بعثت کے دو مقصد، نمبر ایک تو لوگوں کو بتانا سمجھانا سے، ہر چیز نافذ نہیں کرنی، ایجوکیٹ کرنا ہے، تعلیم دینی ہے، تزکیہ کرنا ہے، اور دوسرا کام کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو نافذ بھی کرنا ہے، اس اللہ کے دین کو غالب بھی کرنا ہے باقی تمام سسٹمز، تمام ادیان پر، اور اس کے نتیجے میں مخالفت آئے گی مشرکوں کی طرف سے، کافر کی طرف سے، ان کو برا ہے ان سے لڑنا ہے، پھر یعنی ان سے لڑ کے بھی کرنا ہے، ایجوکیٹ کر کے، پیار سے، محبت سے سمجھا کے بھی کرنا ہے، اور لڑ کے بھی کرنا ہے۔ یہ کام دونوں صورتوں میں بہرحال کرنا ہے، اور اس کام میں دونوں کام آپ نے کرنے ہیں، ان دونوں سے مل کے دین بنتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کی زندگی اسی طرح ہی ہے کہ ایک طرف وہ بادشاہوں کو خط بھی لکھ رہے ہیں، ایجوکیٹ بھی کر رہے ہیں، تعلیم بھی کر رہے ہیں، درس و تدریس بھی کر رہے ہیں، دوسری طرف وہ جہاد بھی کر رہے ہیں، تلوار بھی چلا رہے ہیں۔ یعنی اس کام کو دونوں صورت ہونا ہے، اور جب ان دونوں کاموں میں سے ایک چیز نگلیکٹ ہو جائے گی تو دین نہیں پھیلے گا۔ تبلیغ، دعوت و تبلیغ کا کام اور تدریس کا کام نگلیکٹ ہو جائے گا تو دین نہیں پھیلے گا، اور جہاد نہیں ہوگا اور صرف تبلیغ ہوتی رہے گی تو دین ایک ہاتھ سے آگے نہیں بڑھے گا، اور صرف جہاد ہوتا رہے گا اور جناب تلوار چلتی رہے گی اور دعوت و تبلیغ اور ایجوکیشن اور تزکیے کا کام نہیں ہوگا تو پھر بھی نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک بھی چیز مس ہو جائے تو کام خراب ہو جاتا ہے۔ تو ان دونوں فرنٹس پر لڑنا ہے، ان دونوں فرنٹس پر کام کرنا ہے، اور ایٹ اے ٹائم کرنا ہے، پھر جا کے، اور انبیاء کی زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے، دونوں کام۔ تو یہ بڑی اہم آیت ہے، اس کو نوٹ کر لیں کہ انبیاء ایک کیا کرتے ہیں، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اس کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، دوسرا اسی کتاب کے قانون کو نافذ بھی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک اسکول میں، ایک کلاس میں بچوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، آپ نے ٹائم پر آنا ہے، آپ نے ساری کلاسز اٹینڈ کرنی ہے، آپ نے ایک دوسرے بھائی کو تنگ نہیں کرنا۔ بہت اچھی بات ہے، سمجھایا جا رہا ہے، ان کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے، انہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ غلط ہے، انہیں مطلب اس طرف ان کے دلوں کو مائل کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری طرف کوئی بچے، کوئی بھائی کی کسی کو تنگ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، گالیاں دیتا ہے، اسے کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے کرو مرضی ہے، ہم تو آپ کو سمجھا ہی سکتے ہیں، تو کیا وہ اسکول چلے گا؟ ایک طرف اچھی باتوں کی تلقین بھی ہوگی، ان کو سمجھایا جائے گا، ان کے دل اس طرف لائے جائیں گے کہ یہ کام کرنا ہے آپ نے، بس یہ۔ دوسری طرف کوئی ہینکی پھینکی کرے گا تو اس کو مار بھی پڑے گی، ڈسپلن کا بھی خیال رکھا جائے گا، زیرو ٹالرنس بھی ہوگی۔ تو ایک قانون کے بغیر اور محبت سے سمجھانے، دونوں کے بغیر چیز نہیں چل سکتی، ایک ادارہ ہی نہیں چل سکتا۔ تو اس زمین کو بھی ایک اسلامک اسکول کے طور پر لیں، جہاں پر تبلیغ بھی ہوگی، دعوت بھی ہوگی، بات سمجھائی بھی جائے گی، دلوں کو بھی اسلام کی طرف لایا جائے گا، اور سروں کو تلوار سے اسلام کی طرف جھکایا جائے گا۔ دل بھی جھکانے ہیں اسلام کے آگے لوگوں کے، اور نہیں بات آتے تو سر بھی جھکانے ہیں۔ دونوں طریقوں سے، قانون کے تھرو بھی، طاقت کے تھرو بھی، لڑ کر بھی اسلام نافذ ہوگا، دعوت و تبلیغ کے تھرو بھی، ایجوکیٹ کے تھرو بھی اسلام نافذ ہوگا، اور یہ دونوں کام ایٹ اے ٹائم ہوں گے، دونوں کام ایکولی امپارٹنٹ ہیں، کسی ایک کو ہم نگلیکٹ نہیں کر سکتے۔ بہت ساری جماعتیں صرف تبلیغ کو لے کے چلی جاتی ہیں، بہت سارے لوگ صرف جہاد کی کہتے ہیں کہ بھئی یہی امپورٹنٹ ہے، کوئی کہتے ہیں یہی امپورٹنٹ نہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ جی لوگوں کو سمجھائیں، صرف تبلیغ ہونی چاہیے جی، زبردستی نہیں ہونی چاہیے، غلط کہتے ہیں۔ اور جو کہتے ہیں کہ جناب ڈنڈے سے ہر چیز نافذ کر دو، وہ بھی غلط ہے۔ دونوں چیزیں، دونوں کا اپنا اپنا رول ہے، دونوں اپنا اپنا پارٹ پلے کرتی ہیں، دونوں ایٹ اے ٹائم ہوں گی، دونوں کے لیے کچھ لوگ مختص ہوں گے جو کر رہے ہوں وہ کام۔ ادروائز مجاہد بھی اسلام میں ہوتا ہے، مبلغ بھی اسلام میں ہوتا ہے، دونوں لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت دونوں امپورٹنٹ آیات ہیں جو انبیاء کی بعثت کا مقصد بتاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کو سمجھنے، اس پر دل کے ذریعے اس پر عمل کرنے، اور جو ہے پوری دنیا میں اس کے پیغام کو پھیلانے اور نافذ کرنے کی جد و جہد میں اپنا اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک تو سورہ یوسف بھی قریب آ رہی ہے، اب ہماری تعداد گھٹتی جا رہی ہے، ایک دفعہ پھر سے کیمپین کر کے سورہ یوسف کا امپورٹنٹ پروگرام ہے، اس میں ہم نے لوگوں کو بڑھانا ہے، اس کے لیے بھی ریڈی رہیں۔ اگلی کلاس کے بعد ہم اس سے اگلے ہفتے ایک ٹیسٹ بھی کر لیں گے، اور اس کے بعد سورہ یوسف آئے گی، تو آپ لوگ جو ہے وہ دوبارہ سے سورہ یوسف بالخصوص جو ہماری آ رہی ہے، اس کے اندر ایک بڑی تعداد ہم چاہتے ہیں کہ ایک بڑا پروگرام کریں،
تو اس کے لیے بھی مینٹلی پریپیئر رہیں. اور دوسرا اس بات پہ بھی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم نے جب یہ پروگرام شروع کیا تھا تو شدید گرمی تھی, اے سی لگایا ہوتا تھا اور پنکھے چلے ہوتے تھے, اور اب ہم شدید سردی کے اندر انٹر ہو گئے. تو گویا کہ ان گرمیوں سے لے کے سردیوں تک ہم اس قرآن کے ساتھ وابستہ رہے ہیں. تو یہ بھی کتنی خوبصورت بات ہے کہ گرمیوں میں شروع کیا, اب ہم سردیوں میں انٹر ہو رہے ہیں. تو اللہ کا بڑا شکر ہے. بعض اوقات ہمت نہیں پڑتی, مشکل ہوتی ہے, ٹائم نکالنا پڑتا ہے, مسئلے ہوتے ہیں, دل بیٹھ جاتا ہے, لیکن کام یہی ہے اور لگے ہوئے ہیں. میں چونکہ اب یہ دعویٰ کر بیٹھا ہوں کہ پورا سال لگانا ہے, تو اب لگانا پڑ رہا ہے اور کرنا پڑ رہا ہے, ہر اتوار کرنا پڑتا ہے. تو اس میں آپ بھی اب ساتھ دیں, ہمت کریں, آپ بھی تگڑے رہیں, ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے ایک وقت آئے گا ہمارا انشاءاللہ پورا قرآن مکمل ہو جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ ہم نے جو پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.